چینل امام عصر، دعوت انسانیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعداء اجمعین۔ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب الحکیم، اذهب اللہ عنہم رجس اہل البیت وطہرہم تطہیرا، صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اے ایمان والوں، اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کے ایندھن سے بچاؤ۔ قرآن مجید میں سورہ تحریم کی 6 آیت بتاتی ہے کہ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ اے لوگوں، اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کے ایندھن سے بچائیں۔ بہرحال آپ سب کے سامنے خادمہ سیدہ ذاکرہ رضوی آپ سب کی خدمت میں حاضر ہیں، اور مکتب امام عصر انٹرنیشنل آن لائن اوپن یونیورسٹی کی جانب سے ہماری سیدہ فضیلت جبین صاحبہ، جو کہ اس مکتب کو کوآرڈینیٹ کرتی ہیں اور ہمیشہ ایک خادمہ بن کر، ایک مددگار بن کر ہمیشہ پیش رہتی ہیں۔ مکتب کے فاؤنڈر الحاج جناب حاجی مہدی حسن علی اکبر کربلائی صاحب ہیں، جو کہ جن کی کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ جو ہم آج خدمت انجام دے رہے ہیں۔ مکتب کے پرنسپل آغا حجت الاسلام والمسلمین آغا سید رضا عباس عابدی صاحب، جو کہ اپنے مخصوص انداز میں بہترین خدمت انجام دے رہے ہیں۔ مکتب کی ایک اور اساتذہ ہے، سب جانتے ہیں، پیارے انداز میں جو اپنی خدمت انجام دے رہی ہیں۔ ٹیچر کا نام بچے جانتے ہیں، سیدہ ثانیہ زہرا، اور ہم جو خدمت انجام دے رہے ہیں، کوشش صرف یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی بچائیں اور ہم اپنی اولاد کو بھی بچائیں، کیونکہ عالم کے لیے اولاد قوم کی اولادیں ہیں۔ کون کہتا ہے کہ کوئی اگر اپنے آپ کو کہے کہ ہم لا ولد ہیں، تو پروردگار عالم نے شہزادی کونین جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ کے ذریعے خیر کثیر ہمیں اولادیں عطا فرمائی ہیں۔ آج دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار نے جسے اولاد عطا فرمائی ہے، تو یہ اولاد کو پروردگار نیک توفیقات میں ان کے اضافہ فرمائے، اور نیک توفیقات میں والدین کے بھی اضافہ فرمائے، اور تعلیمات اہل بیت حاصل کرنے کی خاص توفیق عنایت فرمائے۔ رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کے دروازہ ہے۔ پس جو شخص تحصیل علم کرنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ دروازے سے وہ دروازے سے اسے آنا چاہیے۔ بہرحال ہم اہل بیت سے متمسک ہیں، اور خاص کر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام علم کا دروازے سے متمسک ہیں۔ تو آج مکتب امام عصر یعنی 12ویں علی، 14ویں علی، یعنی اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد وکلنا محمد، آخری محمد جس کا نام امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام ہے، جن کے بے شمار القاب ہیں، جس میں ایک لقب امام عصر ہے۔ اور امام عصر کہتے ہیں وقت کو، اور وقت کے امام زمانہ صاحب الزمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف صلوات بھیجیے آپ سب مل کے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔
امام کے نام سے یہ منصوب جب مکتب کھولا گیا تو یقیناً وہ دن آپ سب کو یاد ہوگا. دیکھتے دیکھتے اب 3 سال ہونے کو آ رہے ہیں اور ہمارا تیسرا سیلیبریشن پروگرام بھی انشاءاللہ ہوگا اور ہم سیلیبریٹ کریں گے بچوں کے ساتھ میں. تو وہ دن تھا جناب معصوم اقدم سلام اللہ علیہ کی ولادت کا اور ایک ذقادہ آنے کو ہے انشاءاللہ اور ایک ذقات کو ہم بہترین پروگرام لے کر آئیں گے. اور ہم سب سے التماس بھی کرتے ہیں, خاص کر جبین جی اور میں آپ سب سے التماس کرتی ہوں کہ اپنے بچوں کو ایسے تیار کریں کہ جس طرح سے بچوں کو تیار کرنے کا حق ہے, کیونکہ تیار کرنا اس کا مطلب یہ نہیں کہ اپنے بچوں کو ظاہراً ان کے ملبوسات اچھے ہوں بلکہ ان کے اخلاق اچھے ہوں, اخلاق سے پر ہوں ہمارے بچے. اور اسی مکتب امام عصر انٹرنیشنل آن لائن اوپن یونیورسٹی جو کام کر رہا ہے, کام کیا ہے, وہ کام بہترین ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایسا کوئی نہیں ہے کہ اس مکتب کو نہیں جانتا. آج پوری دنیا میں بڑے بڑے علماء کے زبان سے ہم نے سنا. لاسٹ ایئر ہم جب کربلا کی سرزمین پر موجود تھے اور وہ وقت بھی 40 کا تھا, اور 40 کے وقت میں کئی علماء سے ہماری ملاقات ہوئی اور انہوں نے جانا تو صرف اس لیے کہ ہم مکتب امام عصر اللہ تعالیٰ فرجہ کے خادم ہیں, اور ہماری تعریف بھی کی, ہمیں سراہا اور حوصلہ افزائی کی, کہا کہ اسی طرح سے آپ کام کرتے رہیں. ایک دن یہ مکتب دن دگنی چار جگنی ترقی عنایت فرمائے پروردگار اسے اور بہت ترقی کرے گا. اور انشاءاللہ آپ کی ترقی اس دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے. یہی لالچ میں ہم 2 بہنیں رہتے ہیں, ایک کا نام آپ سب جانتے ہیں اور دوسری بہن کا نام ہماری محترمہ سیدہ فضیلت جبین صاحبہ ہیں. ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے سوائے آپ کی اولادوں کے. ہم نے ہمیشہ بھیک مانگا ہے پروردگار عالم سے کہ پروردگار کچھ اولادیں ہمیں ایسی گود دے دے تاکہ ہم انہیں سنواریں, انہیں سجائیں اور دنیا کے سامنے پیش کریں تو ایک عالم بن کر وہ ابھر آئے. تو انشاءاللہ آپ کے بچے ڈاکٹر بنیں گے. کسی کا مائک آن رہ گیا ہے تو بند کریں. ڈاکٹر بنیں گے, انجینئر بنیں گے, سائنٹسٹ بنیں گے, دنیا بھر کی جو بھی آپ ڈگریاں دینا چاہیں وہ دیں, مگر کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے بچے دنیا کی ڈگری تو حاصل کر لیں گے مگر آخرت کی ڈگری حاصل نہ کر پائیں. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے بچے دنیا سے دور رہیں. مکتب امام عصر انٹرنیشنل آن لائن اوپن یونیورسٹی کا جو انعقاد ہوا تھا, میں نے ابھی فرمایا کہ یہ وہ دن تھا کہ ایک ذقادہ جہاں معصوم قم سلام اللہ علیہ کی ولادت کا دن. معصوم قم سلام اللہ علیہ وہ بیوی ہیں کہ جو ام العلماء کہلائی گئی ہیں, علماؤں کی ماں, کہ جہاں قم میں آج حوزہ علمیہ ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں علم حاصل کر کے وہاں سے روحانی لباس میں آج ہمارے درمیان علماء آتے ہیں. انہی میں سے ایک عالم دین ہمارے ساتھ ہیں جن کا نام آپ بخوبی جانتے ہیں, حافظ قرآن ہیں اور بہترین انداز میں وہ پڑھاتے ہیں, اور یہ شرف انہیں ملا ہے کہ وہ حافظ قرآن بھی ہیں. میں بات کر رہی ہوں معلم ہمارے استاد سید رضا عباس عابدی صاحب کے, اور ہم سب قدرداں ہیں, ہم سب قدر کرتے ہیں. اور آپ کے ماتحتی میں جو آج مکتب چلا رہے ہیں وہ مکتب کے فاؤنڈر حاجی مہدی حسن علی اکبر کربلائی صاحب ہیں, جو کہ بیمار ہونے کے باوجود بھی ہمیشہ ہمارے سروں پر ان کا ہاتھ ہوتا ہے اور ہمیشہ دعائیں دیتے ہیں. اور آج بھی میں نے یہ پروگرام شروع کرنے سے پہلے, کیونکہ یہ میٹنگ ہے ایک جو کہ ہمارے ساتھ میں, اور ہمیشہ ہم نے کوئی بھی پروگرام کیا ہو, کوئی مجلس کی ہو یا کوئی بھی ہم نے جشن کیا ہو تو بغیر تلاوت قرآن کے ہم نے کبھی کوئی کام نہیں کیا. تو آج بھی ہم تلاوت قرآن کے ساتھ یہ میٹنگ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں, کیونکہ آج ہمارے مکتب کی پیاری سی ہونہار بیٹی جو سب سے پہلی اسٹوڈنٹ ہے اس مکتب کی, اور ہم تہ دل سے ہماری سیدہ فضیلت جبین صاحبہ کی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے تقریباً اپنے خاندان کے کئی بچوں کو اس مکتب میں ایڈمیشن کروایا. سب سے پہلے انہوں نے پہلا قدم آپ خود نے اٹھایا اور اس کے بعد دوسروں سے کہا کہ آپ بھی اپنے بچوں کو اس مکتب میں شریک کروائیں, اس مکتب میں ایڈمیشن کروائیں. تو بہترین کام آج ہماری بہن نے انجام دیا. اس کا اجر پروردگار عالم جناب سیدہ کے صدقے میں, جناب سیدہ کے پہلو شکستہ کے صدقے میں, کیونکہ
یہ ایام وہ چل رہے ہیں کہ آج علماء فرماتے ہیں کہ سارے کے سارے سال کو عامل جنت البقی یعنی کہ انعدام جنت البقی منائیں. تو ہم یہ موقع پر ہم نے یہ سوچا ہے کہ اب ہمارے بچوں کے ایگزامز آنے والے، اب عید گزری ہے اور عید کے بعد ہم لوگ نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اب ایگزام اسٹارٹ ہونے والے ہیں، اور ایگزام جو ٹف ہوتا ہے، کیونکہ دنیا کے ایگزام میں تو ہم چیٹنگ کر سکتے ہیں مگر یہ اخروی ایگزام میں ہم چیٹنگ نہیں کر سکتے ہیں. تو آج ہماری اس مکتب کی ہونہار بیٹی سے ہم التماس کرتے ہیں کہ آپ آئیں اور تلاوت قرآن سے اس میٹنگ کو منور فرمائیں. سیدہ عنایہ زہرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. میں وعلیکم سیدہ السلام ورحمۃ عنایہ اللہ. زہرا مکتب امام اصر کی اسٹوڈنٹ ہوں. میں آج آپ سب کے سامنے تلاوت پیش کرنا چاہتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون. صدق اللہ العلی العظیم. سلامت رہیں، سلامت رہیں. خدا آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو تمام کو پروردگار اس کا اجر عظیم عنایت فرمائے. آپ نے تلاوت قرآن جو فرمائی ہیں، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص بھی قرآن کے ساتھ نشست وہ برخاست رکھے گا، اس کے پاس سے جب بھی اٹھے گا اس کی کچھ چیزوں میں زیادتی حاصل ہوگی اور کچھ چیزوں میں کمی ہوگی. ہدایت میں زیادتی ہوگی، جہالت و اندھے پن میں کمی ہوگی. یعنی قرآن مجید کو دیکھتے ہیں تو ہمارا اندھا پن دور ہوتا ہے، قرآن مجید ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں ہدایت ملتی ہے. اس بات سے آگاہ ہو جاؤ کہ قرآن حاصل کرنے کے بعد کسی کو فخر حاصل نہ ہوگا، اور فخر کے قرآن کے بغیر کسی کو کوئی غنا حاصل نہ ہوگا. یعنی پروردگار عالم نے بہترین ہمارے ہدایت کے لیے جو کلام پاک کو بھیجا ہے، ہم ہدایت ہمیں اسی کتاب سے مل رہی ہیں. اور بچی نے بہت ہی پیارے انداز میں سورہ بقرہ کی چند آیتوں کا جو تذکرہ کیا ہے، جس میں سب سے پہلے الف لام میم یہ سٹارٹ ہوتا ہے، الف لام میم سے. تو یہ جان جائیے کہ قرآن مجید کے 114 سورے ہیں، اور 114 سورے میں دوسرا سورہ سورہ بقرہ ہے. سب سے پہلا سورہ سورہ حمد ہے، جس میں ولایت امیر المومنین، ولایت معصومین صاف نظر آتی ہے اور ہمیں ہدایت ملتی ہے. اور یہ ایک دعا بھی ہے کہ پروردگار ان کے راستے پر ہمیں قائم رکھ جن پر نعمت نازل ہوئے، ان کے راستے پر نہیں جو بہکے ہوئے ہیں اور جن پر تو نے غضب نازل کیا ہے. الف لام میم اس کے بعد اسٹارٹ ہوتا ہے کہ الف لام میم، تو خاصان خدا، بندگان خدا، اولیان خدا، اس کا ترجمہ تو کوئی نہیں کر سکتا ہے مگر یہ رمز ہے خاص اللہ کے درمیان اور خاصان خدا اور بندگان خدا، اولیان خدا کے درمیان، کہ الف لام میم مطلب، یعنی اس کے بعد کہتے ہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب، یعنی الف لام میم کے معنی تو ہم بتا نہیں سکتے مگر رمز ہے یہ اللہ کے درمیان اور بندوں کے درمیان. تو الف لام آل محمد سے منسوب ہے، اور اسی کے ساتھ یہ وہ کتاب ہے، یعنی کہ آل رسول ہی وہ ہیں کہ جو ناطق قرآن ہے اور یہ سامت قرآن ہے. یہ وہ کتاب ہے جو کھلی ہوئی بھی ہے اور بند بھی ہے، جو بولتی بھی ہے اور خاموش بھی رہتی ہے، جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. مگر یہ صاحبان تقویٰ کے لیے کیا ہے؟ مکمل، پرہیزگاروں کے لیے مکمل ہدایت ہے، مگر پرہیزگاروں کے لیے. اور یہی تو پرہیز کرنا ہمارا مکتب امام اصر انٹرنیشنل اوپن یونیورسٹی جو ہے بچوں کو پرہیزگار بنا رہا ہے. یہاں تک کہ ہم جو پڑھاتے ہیں اس کی آوازیں جو صدائیں جو بلند ہوتی ہے سارے گھر میں بلند ہوتی ہے. کئی پیرنٹس نے ہمیں یہ کہا ہے
کہ آپ پڑھاتے ہو مگر ہم سنتے ہیں. ابھی ایک مجلس میں گئی تھی اور وہاں جانے کے بعد مجھے یہ شرف ملا کہ وہاں پر مجلس پڑھنے کا موقع ملا. اور اس کے بعد میں جب ہم مجلس ختم ہونے کے بعد جب بیٹھے تو جس لڑکی جو بچوں کی مائیں تھی وہ مائیں ہمارے درمیان موجود تھی اور انہوں نے کہا کہ جب آپ قرآن پڑھاتے ہیں تو یقین مانیے کہ ہماری قرآن سیدھی ہو گئی. ہم نے اپنے قرآن کو بھی اصلاح کرنے کی کوشش کی ان بچوں کے ذریعے. ہم نے آپ کو نہیں بتایا مگر ہم نے پڑھا. تو یہ دیکھیے کہ کتنا بڑا اثر ہو رہا ہے کہ قرآن ہم نے کھولی تو یہاں سارا کا سارا گھر مستفید ہو رہا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, سلامت رہیں. اور اسی کے ساتھ میں چند جملوں کے لیے چند جملے کیا بلکہ آپ بہت کچھ کہہ سکتی ہیں, اس مکتب کی جان ہیں آپ. میں اس وقت زحمت دینا چاہتی ہوں محترمہ فضیلت جبین صاحبہ کو کہ وہ کچھ آپ سب کے بارے میں, ہم سب کے بارے میں کہیں, کیونکہ آج کا دن جو ہے وہ تعریفوں کے سننے کا دن ہے. مجھے تعریف بھی سننا ہے اور مذمت بھی سننا ہے. مجھے یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ لوگ, شکایت کا پٹارا بھی آج کھل چکا ہے. آج آپ شکایت بھی کر سکتے ہیں ہم سے کہ ہم نے کیا کیا کمیاں کی ہیں. آج آپ ہم سے سب کچھ کہہ سکتے. کیوں؟ کیونکہ لائیو یہ پروگرام جا رہا ہے اور سب لوگ دیکھ رہے ہیں. جی بسم اللہ, سیدہ فضیلت جبین صاحبہ, محترمہ سیدہ فضیلت جبین صاحبہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم عجل ولیک الفرج, اللہم عجل ولیک الفرج. عزیزان محترم, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے کہ آپ جانتے ہیں, جیسے کہ آپ مکتب امام عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ کی چیئر پرسن نے سب کچھ بتا دیا کہ مکتب کے بارے میں. ماشاءاللہ, میں آپ کی بہت ممنون و مشکور ہوں آپ عزیزان کی کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے یہاں پر اس میٹنگ میں شامل حال ہوئے ہیں. ماشاءاللہ, مولا آپ کو سلامت رکھے, مولا آپ کو آباد رکھے, آپ کے بچوں کو آباد رکھے اور آپ کے بچوں کو کامیاب و کامران فرمائے انشاءاللہ, الہی آمین. عزیزان, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مکتب امام عصر اجل اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو یہ مدرس میٹنگ رکھی گئی ہے, اس کا ہدف ہمارے بچوں کے مستقبل, قرآن اور دینی تعلیمات سے آشنائی ہے. اس جدید دور میں انٹرنیٹ, موبائل ٹیکنالوجی کے مفید استعمال خاص کر ہمارے بچوں کے لیے بہت ضروری ہے. اور یہی وجہ ہے کہ مکتب امام عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجت نے آن لائن کلاسز شروع کر کے دنیا کے ساتھ ساتھ دینی تعلیمات لگ بھگ 3 سال سے جاری و ساری کر دی انشاءاللہ. تو میں آپ سب کو یہ بتانے جا رہی ہوں کہ اور ہمیں پوری امید ہے کہ آپ اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ مکتب کی آن لائن کلاسز کی اہمیت سے آشنا کریں. یہ آپ سب کا مکتب ہے, سبحان اللہ, یہ آپ کے بچوں کا مکتب ہے, اور آپ ہمیں اپنی سجیشن اور فیڈ بیک بتائیے تاکہ مکتب امام عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ اور بھی بہتر طریقے سے اپنی ذمہ داری نبھائے, اپنی بہتر طریقے سے, اچھی طریقے سے اپنی ذمہ داری انجام دے سکے. اور آپ یہ بھی بتائیے کہ آپ کے بچوں نے اگر امپروو ہوئی ہے, اگر آپ کے بچوں میں امپروو ہوئی ہے, ہمیں وہ بھی بتائیے. تو دینی تعلیم میں کتنا اضافہ ہوا ان کو یہ بھی بتائیے, اور اپنے نیک مشورے سے مکتب کو مطالعہ کریں. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکریہ. جزاک اللہ, سلامت رہیں. دیکھیے, 2 جسم اور ایک روح ہے, ہم دونوں بہنیں. ماشاءاللہ سے جس طرح سے جو جملے بہن کے دہن سے نکلتے ہیں لگتا ہے میں ہی کہہ رہی ہوں, اور شاید میں جو کہتی ہوں لگتا ہوگا ہماری سیدہ فضیلت جبین صاحبہ کو کہ وہی کہہ رہی ہیں. تو بہرحال میں چاہتی ہوں کہ ہماری جو میٹنگ ہے وہ اسٹارٹ تو ہو چکی ہے. اب ماؤں کی باری ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ کہیں, کیونکہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. کیا فرماتے ہیں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام؟ صلوات بھیجیے آپ سب مل کر, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا. تو بہرحال اپنے آپ کو پہچانیے کہ آپ کی منزلت کیا ہے. آپ
کو سب سے بڑا آپ سب شرف سے جو پہلے ملا ہے، کسی بچے کا نام لے کر اس کی ماں سے انٹروڈیوس کروائے، اپنے وہ جی جی، بتائے اپنی رائے. سب سے بڑا جو شرف ملا ہے آپ سب کو کہ آپ، یعنی ایک عہدہ ملا ہے آپ سب کو کہ آپ ایک ماں ہو. ماں بولی سنا کی میں نے ابھی ایک وہ سنی تھی، کلپ تھی چھوٹی سی، کہ جس میں آپ فرماتے ہیں کہ محبت کا معنی مجھے جب سمجھ آیا جب 4 بھائی ہیں اور ایک ایپل ہے، اور 4 ایپل ہیں، ماں نے سب کو وہ ایپل دے دیا، اور جب بچوں نے ماں سے کہا تو ماں نے کہا مجھے بھوک نہیں ہے. اب وہ چاہے روٹی رہے، وہ چاہے ایپل رہے، ماں خود بھوکی رہ جاتی ہے مگر اپنے بچوں کو سیراب کرتی ہے. ماں کا مرتبہ بہت بلند ہے. بچوں سے بھی ہمیشہ ہم یہی فرماتے ہیں کہ اپنی اپنی ماؤں کی قدر کریں، کیونکہ ماں جب دنیا سے چلے جاتی ہے تو دوسری ماں نہیں آتی ہے. ماں کا مرتبہ بہت بلند اور بالا ہے، کیونکہ ماں مومنوں کی شہزادی کونین جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے، تو بابا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. 2 آئیڈیل ہمارے درمیان ایسے ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ کائنات کے امیر مولا کائنات کو دیکھیں اور کائنات کی شہزادی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ کو دیکھیں. یہ 2 آئیڈیل کو اگر ہم دیکھیں گے تو بہترین ماں باپ سے آج آپ لوگ جو عہدہ آپ کو ملا ہے، پروردگار آپ کو نوازے گا کہ ہر وہ نعمت آپ کو عطا کر رہا ہے، اور وہ نعمتوں میں ایک اور نعمت ہے دولت اولاد. ایک ہے دولت اولاد اور ایک دولت مال ہے. مال اور دولت دونوں بھی اگر صحیح اسراف ہوں تو یہ سمجھ جائیے، صحیح اگر اس کا استعمال ہو تو سمجھ جائیے کہ آپ کی آخرت ہے، ورنہ اگر اسراف ہم نے کر دیا تو وہ ڈسٹ بین میں ڈالنے کے برابر. جس طرح سے کچرا ہوتا ہے اسی طرح سے ہماری اولادیں ہوں گی، اور پھر کائنات کی شہزادی ہم سے روز محشر پوچھے گی کیا ہم نے تمہیں اولاد عطا نہیں کی؟ جب تمہیں اولاد نہیں تھی اور تم دعائیں مانگتے تھے کہ کاش کہ پروردگارہ صدقے میں محمد والے محمد کے ہمیں اولاد ہوتی تو ہم اس کے تربیت دیتے، اور ہم نے جب اولاد عطا فرمائی تو یہ امانت ہماری ہوئی. اور یقیناً یہ امانت اہل بیت اطہار علیہ السلام ہے. وہ دن آئے گا ضرور کہ جس دن ظہور امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام ہوگا، اور وقت کے امام 9 سال کی بیٹی اور 15 سال کے بیٹے سے ضرور دریافت کریں گے. جب شریعت کے بارے میں ہمارے بچے کہہ نہیں پائیں گے تو اس وقت امام کی تلوار ہوگی. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے بچے علم سے بہراور نہ ہو. خداوند متعال سے دعا کرتی ہوں کہ خدا ہر بندہ مومن و مومنہ کو یہ شرف حاصل ہے، وہ ماں بنی ہے تو اسے نیک توفیقات میں اس کے اضافہ فرمائے کہ اس کو تعلیمات اہل بیت اطہار علیہ السلام دلانے میں اپنے بچوں میں کوتاہی نہ کرے انشاءاللہ تعالی. تو منزل کی فتح سب کا مقدر نہیں ہوتا، ہر شخص عزائم سے سکندر نہیں ہوتا. کسی نے میرے لیے یہ شعر لکھا تھا، آج میں آپ کے لیے کہہ رہی ہوں کہ منزل کی فتح سب کا مقدر نہیں ہوتا، ہر شخص عزائم سے سکندر نہیں ہوتا. ہاں علم و ہنر سے ہی سنورتے ہیں مقدر، ہاتھوں کی لکیروں میں مقدر نہیں ہوتا. تو آئیے آج آپ کے ہاتھوں میں جو ننے مننے نونے حال ہیں انہیں کس طرح سے پروان چڑھانا ہے. مکتب امام عصر انٹرنیشنل آن لائن اوپن یونیورسٹی میں آئیے، اور یہ ایڈورٹائز نہیں کر رہی ہوں میں، بلکہ آج شہزادی کے صدقے میں ابھی سیدہ فضیلت جبین صاحبہ نے کہا ہے کہ اپنے بچوں کو اہمیت جتائیے. بتائیے ہمارے بچے گھنٹوں گیم کھیلتے ہیں، گھنٹوں دیکھتے ہیں اور اپنی آنکھیں خراب کرتے ہیں، مگر علم حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہونا چاہیے. میں سب سے پہلے دانیال کی مما کو بلانا چاہتی ہوں کہ وہ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں. جب سے میں نے دیکھا ہے کہ بہت دیر سے کچھ نہ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دانیال کی مما وہ چاہ رہی ہیں. السلام علیکم میم. میں سب سے پہلے تو بہت بہت شکر گزار ہوں مکتب امام عصر اور ان سے جڑے سبھی لوگوں سے، کیونکہ میں ایک ماں ہونے کے درمیان بہت پریشان تھی اپنے بچے کے تعلیم کے لیے، دینی تعلیم کے لیے پہلی بار. تو میم آپ نے جو یہ مکتب امام عصر آن لائن کر کے ہم ساری ماؤں تک دین پہنچانے کا اور جو کوشش آپ لوگ کی ہے، بہت بہت اس کے لیے میں شکر گزار ہوں. یہ
میرا بچہ ابھی 6 سال کا ہے اور یہی صحیح عمر ہوتی ہے بچوں کی پہلی بار تو کہ وہ علم حاصل کرے، دین بے کی شک طرف آگے کو. اور اور جب سے وہ آپ کی کلاس جوائن کیا ہے اس نے عربی پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس نے لکھنا بھی سیکھا ہے. جزاک اللہ. اور وہ کوشش کرتا ہے کہ تھوڑا تھوڑا اردو بھی اپنے آپ ہی پڑھے. ماشاء اللہ 6 سال کی عمر میں. میں بتا نہیں سکتی میں اتنا پریشان تھی کیونکہ میں خود ایک ٹیچر ہوں اور میں کہیں اسے بھیج نہیں پا رہی تھی. میرے آس پاس میں کوئی مکتب بھی نہیں ہے، دور دور تک میں کہیں اسے بھیج نہیں سکتی تھی. اور جب سے یہ آن لائن شروع ہوا ہے ہم گھر بیٹھے بیٹھے اپنے بچوں کو دینیات کی طرف لے جا رہے ہیں. اور آپ کو کیا اس سے فائدہ حاصل ہو رہا ہے؟ آپ کو کیا فائدہ حاصل ہو رہا ہے؟ میں بھی اسی کے ساتھ بیٹھتی ہوں اور مجھے بھی اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے کیونکہ جو آپ پڑھاتے ہو وہ مجھے بھی سیکھنے ملتا ہے. کہیں نہ کہیں میرا بھی قرآن رہ گیا ہے، میں نے پورا قرآن ابھی پورا پڑھنا سیکھا نہیں ہے، تو کوشش تو یہی ہے کہ بچے کے ساتھ میں مجھے بھی تعلیم حاصل ہو رہی ہے. تو میں بہت بہت شکر گزار ہوں. سبحان اللہ. سلامت رہیں. بہت بہت ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب میں بتانے جا رہی ہوں جازم عباس کی ماما کو، توقیر فاطمہ کو، وہ اپنی سجیشن دے دیں ہمیں مکتب کے بارے میں. توقیر فاطمہ. بسم اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سجیشن تو مجھے یہ کہنا تھا کہ جیسے آپ پڑھاتے ہو بچوں کو اور سٹارز دیتے ہو 14 سٹارز 15 سٹارز ایسے کر کے آپ روز سٹارز دے کے بچوں کو موٹیویٹ کرتے ہو، اس سے وہ بہت خوشی سے پڑھتے ہیں اور انہیں انٹرسٹ آتا ہے. یہ میں نے دیکھا ہے کہ آن لائن میں زیادہ بچے پڑھنے کے لیے انٹرسٹ نہیں دکھاتے ہیں. جب ہم اسکول میں پڑھاتے ہیں تب کی بات الگ ہوتی ہے، پر جب آپ لوگ پڑھا رہے ہو اتنے انٹرسٹ کے ساتھ پڑھاتے ہو، وائٹ بورڈ بھی استعمال کرتے ہو، بچے کو لکھنے کے لیے موٹیویٹ کیا جاتا ہے، ہوم ورک بھی دیا جاتا ہے اور ساتھ میں بچوں کو سٹارز دے کے اور ان کو اچھے سے پڑھاتے ہو، تو میرا بچہ تو بہت خوشی سے پڑھتا ہے. اور وہ جب بھی چھٹی بھی ہوتی ہے تو وہ بولتا ہے مما آج عربی کی کلاس نہیں ہے، اور بہت خوشی سے وہ بہت خوش ہو کے پڑھتا ہے، وہ لکھتا بھی ہے. اور مجھے اسے بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ابھی آپ کلاس جوائن کریے، آپ کی کلاس کا ٹائم ہو گیا ہے، وہ خود مجھے یاد دلاتا ہے. تو میں بہت آپ لوگ کے پڑھانے کے انداز سے اور کوشش میری آپ کو سجیشن تو یہی رہیں گی کہ یہ کلاس ہمیشہ جاری رکھیں اور اسے ہمیشہ مطلب میں جتنا چاہتی ہوں کہ جتنا بڑھ سکے وہ بڑھائی ہو کلاس. انشاءاللہ ضرور ضرور. ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ. یہ دانیال کی ماما بول رہی تھی. اب جازم عباس کی ماما توقیر فاطمہ تھی جبین جی، اور ابھی جازم عباس کی ماما سے میں التماس کرتی ہوں کہ وہ فوراً ہمارے لیے جو بھی دیکھیے دعاؤں کے ساتھ میں آپ لوگوں کی جو شکایت ہے وہ بھی ہم سے کریں تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں. بسم اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بس میم شکایت کچھ بھی نہیں ہے، الحمدللہ کوئی شکایت نہیں ہے. بس جو ماشاء اللہ نے پہلے بولا سب کہ بچے بہت انٹرسٹ لے رہے ہیں، تو آپ کو تو جازم عباس کا پتہ ہی ہے میم، تو ماشاء اللہ وہ بھی خود ہی آ کے جوائن کرتے ہیں جب میں آتی ہوں. مگر بس ایک ہم ماؤں کے لیے دعا کیجیے گا کہ ہم بچوں کے لیے اچھے سے ان کو وقت دے پائے، کہ بس ہم لوگوں کے لیے اب دعا کی ضرورت ہے ماؤں کے لیے. کیونکہ کبھی کبھی ایسی سچویشن ہوتی ہے میم کہ بہت بچہ چاہتا ہے کلاس دینا اور ہم نہیں ہوتے اویلیبل، وہ مسئلہ ہو جاتا ہے. چھوٹے بچوں میں جبین جی ایک جازم عباس تھے سب سے پہلے، اور ہماری عنایہ زہرا تھی، اور امارہ تو ماشاءاللہ سے امارہ زہرا، اور ساتھ میں ہماری شازیل مدنی، یہ سب سے چھوٹے بچے تھے. اور آج اس طرح سے لگ رہا ہے جازم عباس جو ہے نا ماشاءاللہ بہت ہی اچھے بچے ہیں، بہت اچھا بچہ ہے. انہوں نے ابھی قرآن شروع ہونے والی ہے، بس جازم عباس کی بس قرآن شروع ہونے والی ہے. اتنا
ہمیشہ میں صحیح یہی بات کہتی ہوں ان کی مما سے کہ آپ نظر اتارا کر. مجھے یہ تو جملہ کہنا نہیں چاہیے کیونکہ نظر لگتی، مگر ہوتا ہے ایسا کہ نظرائے جاتے ہیں بچے، اور ان کا صدقہ نکالا کریں تاکہ بچوں کو جو ہے نہیں، یہاں پہ کوئی نظر وزر نہیں. جو مکتب ہے نا، یہ جو دیکھیں نا، میں آپ کو ایک بات وہ تو بتاؤں میں گی اپنے اس کے بارے میں. ایک یہ ماں جو ہے نا ہوتی ہے، نظر، ماں یہاں ہوتی پہ ہے نا، وہ قرآنی نظر بس درسگاہ دیکھتی ہے، ہے نا یہ مکتب تو ہے. بچے نظر آ اگر اس میں جاتے ہیں. نظر جائے گا تو اس سے تو دور ہو جائے گا بہرحال نظر، بہرحال کیونکہ یہ میں تو قرآن ہمیشہ وہاں یہی پڑھ کہتی رہے ہوں. ہیں، بے شک بے قرآن شک پڑھ رہے ہیں وہاں. بے ماشاء شک بے اللہ شک ماشاء بے اللہ. شک بے یہ شک. ہوتا ہے پھر ذہن میں کہ کوئی نظر نہ لگے، کچھ نہیں ہے. قرآن نہیں. پڑھنے سے سب نظر دور ہو جاتی ہے. جی جی یہ جاری آپ رکھیے، آپ آپ اپنا کو کچھ زیادہ پتا ہے، جملے. آپ ہی بتاتی ہے ماشاء اللہ ہمیشہ. جی فرمائیے توقیر فاطمہ. نظر اور لگنے سے تو پتھر بھی یہاں ٹوٹ جو جاتے ہیں ماشاء اور اللہ نے جو پہلے بچے بولا ہیں. کہ ہم ماؤں نے بھی سیکھا قرآن، کہ کہیں پہ ماشاء اللہ کچھ لگتا تھا تو وہ ماشاء اللہ وہ سارا اچھے سے ہم نے بھی سیکھا. یہ نہیں ہے کہ کوئی بچہ سیکھتا ہے، ماشاء اللہ. جو بھی ان جی کے اراؤنڈ ہوتے ہیں ماشاء اللہ. ان کے جو دادا جی ہے ماشاء اللہ، ان کی جو دادی ہوتی ہے وہ بھی ماشاء اللہ سنتے رہتے ہیں. جو ان کا عربی چلتا ماشاء رہتا ہے تو وہ سنتے رہتے ہیں کہ کیونکہ جو دادا جی ہے ماشاء اللہ وہ بولتے رہتے ہیں کہ ہاں علامت شد، علامت سکون، حرکت. تو وہ بچے کے ماشاء اللہ جو میرا چھوٹا بیٹا ہے ماشاء اللہ عاظم عباس، اتنا وہ مطمئن جی ہے آپ جاجم سے ابا. میرے فادر اللہ کہ وہ مجھے بول رہے ہیں کہ اب عاظم کو کب جوائن کرا رہے ہیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. انشاءاللہ وہ بھی کریں کیونکہ گے. وہ ابھی عاظم اور اب جاسم. حال ہی میں 4 سال کے ہو گئے. تو انہوں نے بتایا کہ نہیں ماشاء آپ اللہ عاظم کو بھی جوائن کریں، کیونکہ وہ جو امپرومنٹ دیکھ رہے ہیں جازم عباس میں، ماشاء اللہ. تو وہ بول رہے ہیں کہ نہیں آپ عاظم کو بھی آپ جوائن کروا دیجئے. یہ بھی ہے کہ جو انشاءاللہ ضرور دعائے ضرور. فرض جو ہے تو اتنا اچھا، مطلب عاظم آپ کے سامنے، مطلب جب عاظم کلاس دیتا ہے، عاظم سائڈ میں بیٹھتا ہے تو نادلی دعائے فرض توتلی آواز میں وہ آرام سے ماشاء اللہ سونے کے ٹائم مطلب اچھے سے جازم عباس سے ماشاء بہتر اللہ. اچھے سے ماشاء اللہ بولتے ہیں. ماشاء اللہ تو ماشاء وہی اللہ. میں بول رہی ہوں کہ بس اتنا یہی اچھا چاہیے کہ امپیکٹ اس مدرسے کا ہے کہ سبھی بول رہے ہیں کہ نہیں سبھی بچوں کو یہ ضروری ہے. میرے فادر روز مجھے میں بول رہے نہیں یہ تودلی زبان ہے، بس یہ پورے 4 سال کے ہو جائے، جون میں ہو جائیں گے تو میں انشاءاللہ ان کو جوائن کرواؤں. بولیں گے نہیں ابھی سے کرواؤ، یہ کر دے گا، ان کو تو لرن ہو گیا، یہ کر دے گا انشاء سب اللہ. کچھ. تو ماشاء بس اللہ انشاء اللہ کا جزاکم شکر ہے، اللہ بس جزاکم آپ کی اللہ. دعا ہونی چاہے ہم ماؤں کے لیے کہ ہم بھی ضرور اس پہ ہمیشہ پورا اترے. ہمیشہ ہمیشہ ہماری دعا ہے، ہماری معلمہ سیدہ ذاکرہ رضوی کی دعا ہمیشہ. اور اتنی محنت اور لگن سے پڑھاتی ہے، اللہ کی قسم ہے اتنی ہوتی ہوں امپریس کی، اتنا ٹائم نکالتی ہے. اگر اپنا قیمتی وقت، گھر میں کتنے کام ہوتے ہیں، گھر میں کتنا ہوتا ہے، مگر وہ سب چھوڑ کر مکتب کو اتنا، بچوں کو کس طرح سمجھاتی ہے، مولا کس آپ کو طرح اللہ تعالیٰ آپ سکھاتی کو ہے. سلامت رکھے، آپ سب کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. آج کا دن مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے. دیکھیے آمین تعریف آمین. سننے کے لیے بڑا اچھا لگتا ہے، کوئی مذمت کرتا ہے تو بڑا برا لگتا ہے. خدا بندے مطالعہ سے دعا کرتے ہیں، یہ دعا جو تعریف ہو رہی ہے نا، تعریف ہمیں اس کے قابل ہم بنے. شاید ہم اس قابل نہیں ہیں، پھر بھی آپ لوگ ہماری نہیں تعریف چاہ نہیں، رہے ببخشید ذاکرہ جی، نہیں ہم نہیں صرف تعریف سنیں گے. اگر ان کوئی شکایت ہے ان کو، یہ ہمیں بتا دیجئے تاکہ ہمیں ہیں. وہ ہمارے لیے بہت بہتر ہوگا، کیونکہ ہم وہ دور کریں گے. اگلی ہماری ماں ہے جبین جی، ڈاکٹر تسکین اپنا ہاتھ بڑھا رہی ہیں. ابھی مجھے پتا نظر آ رہا ہے ڈاکٹر تسکین کے لیے انشاءاللہ بھلا سلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ آپ ٹھیک وبرکاتہ. اچھے سے؟ جی الحمدللہ. یہ ڈاکٹر تسکین جو ہے ہماری 2 امارہ زہرا، یہ جو صفوی سسٹرز ہوتے ہیں نا، یہ صفوی سسٹرز یہ جو نعرے بیچتے ہیں اس طرح سے، یہ ان کی ماما ہے. یہ ڈاکٹر تسکین جو ہے یہ سب تو پاسبل ہو گیا جب آپ کی سرپرستی رہی ہے. سب سے پہلے بہت بہت شکریہ ہمارے لیے پاسبل کرنا کہ ہم ان کو دینی تعلیم دلا سکے، اور وہ بھی گھر میں بیٹھ کے. مجھے یاد ہے جب کووڈ کے دنوں آئی تھنک یہ ہم نے سٹارٹ کیا تھا، جب بالکل پاسبل نہیں تھا کہ مکتب جانا، وہ تو سوچ ہی نہیں پا رہے تھے. سو اس میں امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی کنسسٹنسی دیکھ کے، مطلب بالکل وہ ریگولر کلاسز، جتنے بھی کبھی کوئی کام ہوتا ہے آپ اس پہ کمپرومائز نہیں کرتے ہو، مکتب کی کلاسز جاری رہتی ہے. یہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے. اس کے لیے ہم آپ کو بہت بہت اپریشیٹ کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اس کا اجر آپ کو اللہ تعالیٰ دیں گے. آج آپ نے جو میری آمین زبان سے آمین. چھین لی بات جو کہی نا آپ نے، آمین. تو وہ میری زبان سے چھین لی، سمجھیے کہ مجھے آپ یاد ہے جب نے عنایت 3 سال یا 4 سال 3 سال کی تھی جب اس نے جوائن کیا،
پھر बेशक, इमारा बेशक। ने भी ज्वाइन किया, और इमारा बहुत पहले मतलब मतलब थोड़ा कि सबसे इम्फाल से, छोटी सी हाँ परी हाँ, थी। सबसे छोटी सी। और आज जब मैं हॉस्पिटल या ड्यूटी से आ जाती हूँ, मामा मामा मुझे क्लास ज्वाइन कराओ। मेनी बेशक, टाइम्स मैं लेट हो जाती हूँ तो ये क्लास ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, लेकिन उस लिहाज से भी आपका मकतब मुझे बेहतर लगता है, क्योंकि ऐसा कोई मकतब नहीं है जहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी टाइम के रिलेटेड हमें मिले। फॉर एग्जाम्पल कभी मिस हो जाती है क्लास, लेकिन आप इनको फिर से वही रिवाइज कराते हो, वो हमें किसी और माशाल्लाह। मकतब से मिलना बिल्कुल नामुमकिन है। हाँ, यही मैं भी कहना चाहती है ना? हूँ कि मतलब Like- काफी माशाल्लाह। ज्यादा ये हमें मतलब करते अच्छा, ये सनाया की मामा है, ये सनाया की मामा है, सनाया की मामा। अस्सलामुअलैकुम तौहीदा जी। माशाल्लाह। और हाँ, दूसरी बात जो आपने, जैसे कभी विलादत शहादत हो, अब हमेशा प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज सुभान करते अल्लाह। हैं, उस हिसाब से माशाल्लाह। बच्चों की स्पीकिंग एबिलिटीज बहुत बढ़ गई है, और इनको पता होता है कि आज कौन सा दिन है, आज इम्पोर्टेंस क्या है उस दिन की, हाँ, जब ये 1-2 दिन पहले प्रिपेयर करते हैं। और जो कि सबसे बाकी इम्पोर्टेंट, दर्स में नहीं मिलता है। हाँ, जो उर्दू लैंग्वेज है इनकी काफी इम्प्रूव हो गई है, लाइक स्कूल में भी बहुत हेल्प हो रहा है इनका। और माशाल्लाह, अरबिक तो माशाल्लाह बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं आप, लाइक जो माशाल्लाह। कायदा आपने वो रखा है इनका सिलेबस, वो बहुत ही अच्छा कम्प्रहेंसिव है, रियली उसमें मतलब एक बड़ा भी उसमें अच्छे से समझ सकता है, एंड इसके लिए हम आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे। शुक्रगुजार हैं, आपके बेहद इंशाल्लाह। शुक्रगुजार हैं। बहुत अच्छा लगा आज तो मुझे, मैं तो भूले नहीं समा रही हूँ, नहीं, यकीन मैं भी बस यही मैं सनाया की मम्मा बोल रही हूँ। हाँ बस मेरी जी जी, फरमाइए तौहीद जी। एक सजेशन है मुझे, लाइक वो आप वैसे करते हो, इनको व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाते हो आप, तो मैं जी, चाहती हूँ कि जब दीनियात आप पढ़ा रहे हो इनको, चूंकि अब थोड़ा इनका जो उर्दू है वो थोड़ा जी डिफिकल्ट बेबख्शी, हो। एक बात मैं बोलूं, पहले एक मुकम्मल करें, फिर दूसरे में हम चांस देंगे। ओके, हाँ नहीं, डॉक्टर तस्कीर, बिस्मिल्लाह। आपने सजेशन बहुत तो अच्छा हाँ दिया, हाँ, ये हमारा सजेशन है लाइक, स्टार्टिंग से होना चाहिए था सच हाँ, में। जो इनाया है उसका जो डोम का दीनियात है वो थोड़ा, उसका उर्दू थोड़ा डिफिकल्ट है, एट अ टाइम्स ये पढ़ रही होती है, पर जब मैं मीनिंग पूछती हूँ तो पूरी से इसको समझ नहीं आता है। तो अगर आप एक बार इनको सिंपल लैंग्वेज में बताएं, तो फिर जाके इंशाल्लाह अगर उसी अल्फाज में इनको याद भी करना हो वो जाएगा, इंशाल्लाह, लेकिन जरूर। थोड़ा पहले इनको कॉम्प्रहेंसिव ना, लाइक अलग से एक बोर्ड पे पढ़ा के हमारा टॉपिक क्या है, इसके रिलेटेड लाइक क्या क्या चीजें हैं, और इंशाल्लाह फिर स्टूडेंट किसी से ही पढ़ाए एक बार, ताकि इनके जहन में पूरी तरह से जाए। तो वो इंशाल्लाह मेरी जरूर सजेशन है। आपकी ये सजेशन को पर गौर किया जाएगा, और इंशाल्लाह हम लोग बिल्कुल उसको लाइक ये पढ़ रहे होते हैं तरक्की एट टाइम्स, कोई कोई लफ्ज ऐसा है जो इनको पता नहीं होता है कि हम क्या हार्डली पढ़ होते रहे हैं। हैं, हाँ, बिल्कुल। क्योंकि पहले अब थोड़ा डिफिकल्ट इनका आ असल रहा है में जो उर्दू। दीनियात होती है ना, पहली जो किताब होती है, पहली दूसरी किताबें ये जो होती हैं ज्यादातर याद करने के लिए होती हैं, जी, वो लिखने इजी, के हाँ लिए हाँ, होती हैं। और उर्दू में इंशाल्लाह ताला बच्चों को, देखिए मैंने एक मैंने किसी से भी नहीं ये किया था, बस मैं जो टीचिंग करती हूँ ये मुझे अताए अहले बैत अलैहिस्सलाम होती है। जब माशाल्लाह टीचिंग करती हूँ ना, तो उस बेशक वक्त मुझे बेशक। एहसास होता है कि इन बच्चों में ये कमी है, हमें ये देना है, इन बच्चों में ये कमी है, ये हमें देना है। हमने मीटिंग इसलिए रखी है कि जो कमियां हम में है वो ज्यादातर माएँ चाहती हैं, जो चाहती हैं वो हम करने के काबिल बन जाए। इंशाल्लाह ताला हम जी कोशिश जी, करेंगे पूरी इंशाल्लाह। की पूरी तरह से कि हाँ, बाकी आपने जो भी बाकी हम हर तरह से मुतमईन हैं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इस मकतब को खुदा जज़ाकल्लाह। और भी तरक्की दे और इलाही हमेशा इसका आमीन, नाम रोशन रखे इलाही इंशाल्लाह। आमीन, जो एडवांस इलाही आमीन, इलाही आमीन, इलाही आमीन, इलाही इलाही आमीन। आमीन। जी जी, हमारी सईदा तौहीद सनाए की मामा। खुशी की जी मम्मा जो है, बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, अल्लाह ताला जज़ाकल्लाह। हमारी खुशी की मम्मा जो है वो कुछ कहना चाह रही है। मकसद खुशी की मम्मा, वेलकम वेलकम टू द मकतब इमाम आसर इंटरनेशनल ऑनलाइन ओपन यूनिवर्सिटी। माशाल्लाह, सलामत रहे। पहली मर्तबा आप बोलेंगी इंशाल्लाह। मुझे यकीन हो रहा है कि आप लोग ठीक ही बोल रहे हो माशाल्लाह से, और अच्छा लग रहा है सुनकर आप लोगों की जुबान से कि आप लोग मकतब की तारीफ तो कर रहे हो, हमारी भी तारीफ हम इस काबिल नहीं है। जी बिस्मिल्लाह करें। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आवाज आवाज धीमी है आपकी बहुत ज्यादा। जी, मैं ख्वाहिश फातिमा की मम्मी और मुज़म्मिल के साइड से भी नहीं हूँ। आपकी आवाज काफी कम आ रही है। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, आप अपना नाम भी बताएंगे और आप कहाँ से हैं वो भी बता दीजिए, कि आप हमारे बच्चों को भी पता चले। आज दुनिया भर के सारे लोग आप लोगों को सुन रहे हैं, पूरी ऑडियंस सुन रहा है आपको माशाल्लाह से। आपकी आवाज पूरी दुनिया सुन रही है इस वक्त।
सामाइन सुन रहे हैं आपको। जी सलाम अलैकुम, मैं ख्वाहिश फातिमा की मम्मी वालेकुम अस्सलाम गोवा वरहमतुल्लाह। से। जी आ रही है। मैं गोवा में रहती हूँ और जी मैं इस वक्त भी गोवा से ही बोल रही हूँ। जी मैं आप लोगों की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू किए, जिसकी वजह से मेरी बेटी आज पढ़ रही है। क्योंकि आपको पता है एक इंसान अगर गोवा में रहे तो उसके लिए कितना मुश्किल है एक मजहब में चलना, एक हर वो चीज मुश्किल है जो नॉर्मली बाकी शहरों में सही है। हमारे लिए। और उसमें सही से बात है। आपने बहुत बड़ी मेहरबानी की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करके, ताकि मेरे बच्चे को कुरान पढ़ने का मौका मिले और वो मजहब को समझ सके। माशाल्लाह वैसे हम भी काफी यहाँ बहुत इम्प्रूवमेंट है खुशी के अंदर बहुत ज्यादा। और आपने एक बच्चे की माँ बनी है जो कि आपके पास में सर्विस करता है, और उसके बावजूद आप उसकी माँ बनकर आप उसके मन को लगाने के बहुत बड़ा काम कर रही हैं। बराए मेहरबानी आपने अपने माइक बंद कीजिएगा। हमारे होटल में वो बच्चा काम करता है जी और जी उसे जी बड़ा शौक था कुरान पढ़ने का, क्योंकि गुरुबती की वजह से वो नहीं पढ़ पाता। माशाल्लाह से मजबूरी आप में बहुत वो बड़ा लड़का काम हमारे अंजाम यहाँ दे काम रही हैं। करता है। तो जब उसने खुशी को देखा पढ़ते हुए तो मैंने उससे पूछा क्या तुम पढ़ना चाहते हो? तो ये थे हाँ मैम मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो मैंने बोला ठीक है कल से ज्वाइन कर लो। तो चलिए माशाल्लाह से वो कभी खुशी से भी आगे चल रहा है, बहुत अच्छी बात जमीन है। जी आपने सुना कि ये क्या मुझे कह रही है? कोई आवाज शिकायत नहीं धीमी है। आ रही है आपके पास से, मगर थोड़ा सा लाउडली आप माइक के पास आकर बोलें माशाल्लाह से। जी मैंने कहा कि जब मैंने उससे पूछा कि जी क्या जी 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 तुम कुरान पढ़ना चाहते हो, तो उसने कहा हाँ मैम मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो मैंने एडमिशन करा दिया और माशाल्लाह से आज वो खुशी से भी आगे चल रहा है और बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी से वो पढ़ता भी है। और मेरी बेटी सबसे बड़ी बात कि वो खुशी से पढ़ती है, क्योंकि मैंने आपको पहले माशाल्लाह। भी कहा था वो दूसरे ऑनलाइन क्लास में भी थी बट शी वाज नॉट हैप्पी, वो ये किसी बिल्कुल भी टीचर खुश के पास नहीं में थी। बैठती नहीं है जब जी बच्ची। हाँ, हमारी खुशी जो है किसी माशाल्लाह टीचर के पास माशाल्लाह, हाँ बैठती है। मैंने देखा हाँ उनको खुशी। जी जी माशाल्लाह जी। बहुत अच्छी बच्ची है, माशाल्लाह बहुत छोटी है। और अभी काफी वो इम्प्रूवमेंट है सबसे पहली उसमें। बात कि वो क्लास ऐड करना चाहती है जो वो पहले नहीं करना चाहती थी। मैंने आपसे ये बताया भी था कि पहली वाली टीचर उससे डांटती थी, बहुत रूडली बात करती थी, जिसकी वजह से मुझे वो क्लास छोड़ना पड़ा, जबकि वो सेपरेट कोर्स माशाल्लाह लेती थी। मगर एक चेंजेस बच्चे आए के उसमें। अंदर वो चाह होनी चाहिए पढ़ने के लिए, जब तक बच्चे के अंदर चाह नहीं होगी वो कुछ नहीं कर सकता। और माशाल्लाह मैं चाहती थी कि मेरा बच्चा खुद दिल से पढ़े, कुरान पढ़ना है तो दिल से पढ़े। माशाल्लाह बहुत जबरदस्ती खूब। मारपीट से नहीं पढ़ाना चाहती है, जबरदस्ती नहीं थोप सकता किसी के भी ऊपर, मतलब अपने दिल और मन से करना पड़ेगा। बेशक बेशक माशाल्लाह। ये मेरी हमारी गोवा से बहुत हमारी मैं खुशी की मम्मा है। शुक्रगुजार हूँ जज़ाकुमुल्लाह आपकी। जज़ाकुमुल्लाह। हम भी बहुत बस शुक्रगुजार हैं अब हम आपके। 2 और मिनट दे देंगे सब अभी अभी हमारी मदर्स को। अरकान की मम्मा कुछ कहना चाह रही हैं। हमारा जी बहुत ही जी प्यारा बेटा है, बहुत भोला भाला बेटा है हमारा अरकान, बहुत ही प्यारा माशाल्लाह। बेटा है। और बहुत अच्छे से उसने भी कुरान तक उसने अभी अपना सफर तय किया है और अब सब कुरान पढ़ रहा है माशाल्लाह से। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जरा लाउडली बोले आप लोग, जोर से बोले। जी अब क्लियर है। जी जी क्लियर है। हाँ सलामत रहे सलामत रहे। नहीं हम तो बहुत खुश है, इसने इम्प्रूवमेंट की कुरान में तो माशाल्लाह अच्छा कर रहा है, लेकिन इसको बीच माशाल्लाह। बीच में क्लासेस मिस हो रही है क्योंकि ट्यूशन हाँ की हाँ वजह हाँ। से क्लासेस नहीं दे पा रहा है प्रॉपरली, इसलिए प्लीज आप उसको देख लीजिए। और इसको जो माशाल्लाह थोड़ा से आपकी जो शिकायत थी हमने पहले ही उसको हल कर दिया। आपके बोलने से पहले ही बिल्कुल हमारे जी बिल्कुल, डिस्कस मैं हो बस गया था। रिमाइंडर दे रही हूँ। जी जी बिल्कुल जी जी मुझे जी पता है जी, जी आंटी ने जी कर दिया, मैं बस जी रिमाइंडर दे रही थी। जी 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 और जी वो बिल्कुल। थोड़ा थोड़ा सा ज्यादा लर्न करने के लिए बोले, थोड़ा ज्यादा पढ़ाया करे ताकि इसका रवाना थोड़ा सा इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर, क्योंकि बच्चों में अभी इम्प्रूवमेंट हो रहा है। अगर एक पारे तक का ये लोग इस तरह से चलेंगे और उसके बाद में इसके आगे उनके अंदर जब इम्प्रूवमेंट होगा तो ये 4 से 5 आयतों से ज्यादा आगे भी बढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। और माशाल्लाह से पढ़ रहे हैं, क्योंकि खुद को समझ कर पढ़ना है। हम लोग तोते की तरह रटाते नहीं है, बल्कि हमने जी जो वो कायदा तो है पढ़ाया है जी। और उसके बाद में जब उन लोगों के खुद से पढ़ने की आदत डाल रहे हैं कि वो खुद पढ़ें, हम लोग उनकी मदद करते हैं और वो खुद पढ़ते हैं माशाल्लाह से। और अरकान में इम्प्रूवमेंट है माशाल्लाह से। आप वो तो मैं भी बोल रही हूँ, अरकान में जी माशाल्लाह से जी इम्प्रूवमेंट है, लेकिन अब
थोड़ा सा इसको इंशाल्लाह, थोड़ा सा जरूर एक्स्ट्रा पढ़ाया करे ताकि और एक्स्ट्रा इंशाल्लाह, जरूर जरूर, क्योंकि उनकी बेशक ट्यूशन सही सही बात है, आपने सही करवा फरमाया रही थी, नासी जी, और आपने सही इंशाल्लाह फरमाया। नेक्स्ट टाइम उनके साथ में बेशक बेशक। सनाया जहरा का भी मैसेज हमने ममा का हाँ, सनाया जहरा की मम्मा सैयदा बस मुझे तो इतना ही बोलना था। जी बिल्कुल बिल्कुल, 2 मिनट हम माजरत ख्वाह हैं अगर हमारी तरफ से कोई कोताही हो रही है तो हम माफी नहीं मांगते नहीं हैं आप लोगों बिल्कुल से। नहीं, हम तो खुश है इस कि तरह आप से पढ़ा रहे हैं, अच्छे से पढ़ा रहे हैं। माशाल्लाह, नासी जी सलामत आपका रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, बहुत बहुत अच्छा, जज़ाकल्लाह। वजीरा जी कुछ कहना चाह रही हैं, हमारी बड़ी ही प्यारी और होनहार बेटी जिसका नाम शाजिल मदनी है, बहुत छोटी थी। वजीरा जी उस वक्त ये दरियाफ्त कर रही थी हमारी सैयदा फजीलत जबीन साहिबा से कि इतने छोटे बच्चों को भी पढ़ाते हैं। तो उस वक्त देखिए इनाया जहरा के बारे में बताया कि 3 साल की उम्र थी। 3 साल की उम्र बच्चे तो उतलाते हैं, खेलने में लगते हैं, बस उसके बाद में पढ़ाई करने के लिए कभी नहीं बैठते। मगर वो बच्ची में आज सलाहियत देखिए, आपके हिफ्ज कर रही है कुरान माशाल्लाह से। और उसी तरह से हमारी शाजिल मदनी एक सवाल मैं बोलती हूँ, सनाया जहरा की ममा, इसको मौका नहीं मिल रहा है बोलने का, इसने मैसेज की है कि मेरी सजेशन ये है कि बच्चों को वीक में एक टेस्ट, क्लास टेस्ट लिया जाएगा। हाँ जी तावत जी, अगर आप मौजूद है आप बताइए। इनका आपने देखा नहीं है शायद कि इनका टेस्ट मैं साथ साथ लेती रहती हूँ। जब हमारा यानी कि इनकी स्टडी हो जाती है, इन्होंने एक सफा कंप्लीट करने के बाद में इनका फौरन टेस्ट लिया जाता है। शायद मुझे ये भी लगता है इस कि पर ध्यान आपने नहीं एक दिया दिन होगा, के लिए रखा क्योंकि था, टेस्ट मुझे के नहीं बगैर पता, तो हमने इनको आगे बढ़ाया ही नहीं है। अभी जितने भी बच्चे होंगे मौजूद, इन सबसे पूछिए कि टेस्ट कितने होते हैं हमारे पास। तो माशाल्लाह से जो भी आपकी ख्वाहिशात हैं इंशाल्लाह हम पूरी करने की कोशिश करेंगे। खिदमत कर रहे हैं और अंजाम देने की कोशिश भी कर रहे हैं। वजीरा जी बिस्मिल्लाह करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ फजीलत जी, सईदा जाकिरा जी, आप तो है, ये तो हमारी बच्चों की खुशकिस्मती है कि टीचर तो मिलते हैं बहुत सारे, कहीं भी पढ़ सकते थे, मैं भी पढ़ाती, मगर एक आलिमा के पास पढ़ना, एक मौलमा के पास पढ़ना, ये तो बहुत ही खुशी की बात है, खिदमत अंजाम दे रहे हैं बस। हाँ, हमारे बच्चे बहुत ही खुशकिस्मत है कि वो आप जैसी उलमा के पास पढ़ते हैं। तो मगर मेरी यही एक ये है कि बच्चे तो माशाल्लाह सब अच्छे से पढ़ते हैं, ये तो सारे माए जानते हैं कि कैसे तारीफी की जा रही है, क्योंकि जब बच्चा आगे बढ़ता है तो माँ ही खुश होती है। आपने तो अभी माँ का ये सुनाया, दर्जा क्या है वो सब ये तो पता है कि माँ तभी खुश होती है जब बच्चा खुश होता है, बच्चा प्रोग्रेस करे, बच्चा आगे बढ़े, ये तो है, आप खुद भी माँ है। मगर मेरी एक ये ख्वाहिश क्या है, मेरी एक इल्तिजा है ये कि अभी तो बच्चों की एज यही है ना कि मतलब वो हिफ्ज करे, और जो बचपन में बच्चा याद करे वो बुढ़ापे तक, मुझे लगता है कि जब तक वो बुढ़ापा होता है वो हमेशा याद रहता है, खास करके कुरान करीम अगर इनका सूरों पे थोड़ा कंसंट्रेट करे कि हर हफ्ते में एक क्लास या आधे घंटे का क्लास हो या 15 मिनट्स, जो भी जितना हो सके उन सूरों पे कंसंट्रेट करे, ये सूरे हिफ्ज करे, क्योंकि हमारे माशाल्लाह से आपकी जो तवज्जो है माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त है, और इसी के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। और तकरीबन जितने इनके सिलेबस में उतने हमने कुरान के सूरे याद दिलाने की पूरी कोशिश की है। और साथ ही हम लोग एक और मतलब हफ्ते में एक दिन हदीसें हैं, चहल हदीस, जिसमें एक एक हदीस इमाम के हर इमाम की यानी 14 मासूमीन की हदीसें भी इनको हिफ्ज करवा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। और आपने जो अभी भी कहा है उस पर भी हम लोग अमल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। बेशक बेशक वजीर। और हम लोग, आपको पता होगा कि कितने बच्चे ऐसे हैं कि जिन्होंने हिफ्ज किया कुरान की सूरतें भी और उसकी आयतें भी, एज के हिसाब से, एज की एतबार से इन लोग को उसी छोटे छोटे सूरों की तर्जुमे और छोटी छोटी सूरों की हिफ्ज करवाया जा रहा है माशाल्लाह से। और बच्चों में तकरीबन ये भी देखिए जबीन जी के हिफ्ज तो कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, इनका माशाल्लाह से, यानी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मखरज से पढ़ रहे हैं माशाल्लाह से, बहुत ही बेहतरीन पढ़ रहे हैं माशाल्लाह। और मैं बहुत शुक्रिया हूँ वजीर जी, आपने अपना सजेशन दिया, मैं कोशिश हम लोग पूरी करेंगे कि और भी ज्यादा सूरे इनको याद दिलाएं इंशाअल्लाह ताला।
اور بچوں کو آپ لوگ سے بھی ہماری جو شکایت آپ لوگوں نے سنی نہیں کہ اپنے بچوں کو وقت پر لاگ ان کروائیں. بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ وقت پر لاگ ان نہیں کرتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جاب پر جاتے ہیں, تو ہم نے ان کے لیے یعنی کہ سہولت رکھی ہے کہ آپ لوگ جاب سے آنے کے بعد اپنے بچوں کو لاگ ان کروائیں. مگر کچھ بچے گھر میں ہونے کے باوجود بھی لاگ ان نہیں کر پاتے ہیں, تو اس کے لیے خصوصاً خاص دھیان رکھیں. اور خاص اور ایک شکایت ہے آپ لوگوں سے کہ جب ہم پڑھاتے ہیں تو آپ کا کام ہے کہ اس کو بچوں کو حفظ کروانا, اور کم سے کم ان کو رات میں سوتے وقت میں کم سے کم یا صبح میں اٹھنے کے بعد میں آپ ان کو چلتے پھرتے میں جو انہوں نے پڑھا ہے وہ کیا پڑھا ان سے پوچھیں ضرور, اور ان کو یاد دلانے کی کوشش بھی ضرور کریں انشاءاللہ. جی اگلی جی جی ہماری ماں کی محنت جو ہے نا, بچہ ماں کے کہنے سے زیادہ سیکھتا ہے. جیسے استاد کے کہنے سے سیکھتا ہے, اس طرح ماں کے کہنے سے. ماں کو یاد دلانا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے یہ. کیا نام ہے, جازم زیغم عباس کی ہماری زیغم عباس کی مما جو ہے وہ ابھی انشاءاللہ نیکسٹ وہی کہیں گے انشاءاللہ. میں آپ سب سے شکر گزار ہوں, آپ سب کی شکر گزار ہوں, بار بار شکریہ ادا کر رہی ہوں کیونکہ آپ لوگوں نے ہم پر بھروسہ کیا اور یہ بھروسے کو ہم ٹوٹنے نہیں دیں گے. وزیرہ جی آپ سے بھی میں یہی باقی بس ہم آپ سے بہت آپ ہم کلاس سٹارٹ کرنے سے پہلے دعاؤں میں شروع کرتی ہوں, ہمارے بچوں کو دعا کرتی ہوں اور خاتمہ ہونے کے بعد بھی دعا سے خاتمہ کرتی ہوں کلاس کا. یہ انداز مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے آپ کا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, التماس دعا التماس سلامت رہے. بہت اچھا کہا آپ نے زیغم اور ہماری آئمہ کی مما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, جو کہ کشمیر سے ہے اور ہمارے ساتھ ابھی موجود ہے اور کچھ کہنا چاہ رہی ہیں. جی فرمائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ. جی اور کوئی اگر کہنا چاہ رہے ہیں تو اپنا وہ بتا سکتے ہیں, کہہ سکتے ہیں. نہیں پہلے ان کو دیجیے موقع. بسم اللہ. جی میم, سب سے پہلے تو یہ کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ میں چاہتی ہوں, مجھے لگتا ہے کہ یہ جو مکتب ہے نا, دن دوگنی اور رات چوگنی کر کے. الہی آمین الہی آمین. دل کی دعائیں ہیں آپ کی, خدا اس کو قبول فرمائے پروردگار. یہ بات کریں جو بچے ہیں ہمارے پاس, مطلب میں بھی جاب کرتی ہوں, میرے پاس بھی نہیں تھا ایسا موقع کہ ہم ان کو مکتب بھیجتے. جب یہ میں نے سنی نا کہ ایسا ہے آن لائن مکتب کی کلاسز ہو پا رہی ہے, تو میں نے جھٹ سے اپنے بچوں کا ایڈمیشن کیا. امپرومنٹ کی بات کروں تو امپرومنٹ الحمدللہ دونوں بچوں جی 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 دونوں بچے الحمدللہ آئمہ بھی اور زیغم بھی قرآن شریف کو اچھے سے پڑھ پاتے ہیں. جی اس کی وجہ سے, عربی کی وجہ سے جوڑنا توڑنا مجھے لگتا ہے انہوں نے آپ کے پاس سیکھا. بے شک ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس کی وجہ سے جو اردو ہے نا ان کے اسکول کا, وہ کافی سدھر گیا ہے. ایک باری پی ٹی ایم تھا ہمارا, تو وہاں میم نے بھی یہی سجیسٹ کیا تھا. ان نے کہا تھا کہ آپ ان کو نا قاعدہ پڑھواؤ تو اردو سدھر جائے گا. تو آج مجھے وہ سمجھ آ گیا کہ قاعدہ کیوں پڑھانا تھا انہیں, کیسے اردو سدھر سکتی. تو دوسری بات یہ ہے میم, میں چاہوں گی آپ میم اور جبینہ میم, آپ دونوں کو اللہ تعالیٰ اتنی ساری خوشیاں دیں, اتنی ساری خوشیاں دیں, کمی نہ ہو, کیونکہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہمارے بچوں کو صحیح راستہ ملتا ہے, صحیح راستہ مل رہا ہے. تو بس میری ایک بات ہے, آپ لوگوں نے بار بار ایگزام کی جو یہ ہے نا یاد دہانی بھی ہم نے کہ ایگزام ہونے والا. یہ ایگزام جو ہے ہمارے بچوں کا جو بک جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی, تو اس کے بعد آپ نے ان کا ٹیسٹ لیا اور اس کے بعد انہوں نے دوسری کلاس کی بک کو جوائن کیا. جیسے زیغم اول میں تھا, تو اس کے پیچھے ایک ریزن تھا, اور وہ ریزن آپ سب جانتے ہیں کہ میرے بھائی جو ہیں کینسر کے مرض میں مبتلا ہوئے ہیں. تو اس وقت سے ہم لوگ تھوڑا سا بس یہ میں اس وقت میں کہہ نہیں سکتی ہوں کہ سارے لوگ بھی سن رہے ہیں. صحیح فرمایا, بس اسی کی وجہ سے ہمارا پوسٹ پون ہوا ہے, کیونکہ میں چاہتی تھی کہ میرا پورا ذہن بچوں کی طرف رہے, اور ہم چاہتے تھے کہ پوری تیاری بچے کریں, تو ہم بھی ان کے بچوں کی تیاری کے ساتھ ہم بھی لگے رہیں. ایسا نہ ہو کہ بچوں کی پڑھانے میں ہماری کوئی کوتاہی ہو جائے, یا پھر ہم ایگزام تو لے لیں گے, ایگزام دے دیں گے بچے, اس طرح سے یہ ایگزام نہیں ہوتے. ایگزام تو ہمارا ڈیٹ تھی اور ڈیٹ سے ہم ایگزام دینے والے تھے. اس کے بعد رمضان آ گیا, رمضان کے بعد میں پرابلم یہ تھی کہ رمضان میں سارے کے سارے بزی ہوتے ہیں,
آپ لوگ بھی بزی ہوتے ہیں, سبھی بزی ہوتے ہیں, اس کے باوجود بھی ماہ مبارک رمضان میں مجھے سب نے کہا کہ 1 مہینے کی چھٹی دے دیں, مگر میں نے کہا کہ نہیں, اگر ہم نے چھٹی دے دی بچوں کو تو یہ سمجھ جائیے کہ بچوں کے لیے اگلا پارٹ پچھلا سپارٹ ہو جائے گا, سارے بچے بھول جائیں گے, چاہے ہم 15 منٹ کی کیوں نہیں ہو, ہم نے آدھا گھنٹہ لیا کلاس, اور کلاس لینے کے بعد میں مطمئن ہے کہ بچے کوئی بھی ایک بھی حرف کو بھولا نہیں کسی نے بھی. اور انشاءاللہ تعالی ایگزام کی تیاری کے لیے آپ لوگوں سے آج جو سیدھے ہماری ایک میٹنگ جو رکھی گئی تھی, مسئلہ یہ ہے کہ جو ایگزام ہوگا, جیسے زیگم کا ایگزام ہوگا, اس کا ایگزام جو ہوگا وہ اول کا ہوگا. جی, زیغم کا ایگزام اول کا بھی ہوگا, اور زیغم کا ایگزام جو ہے دوم کی اس چیپٹرز تک ہوگا جہاں تک کا انہوں نے پڑھا ہے. تو اول کی علما کا بھی ویسا ہی ہوگا. اول کی جو کتاب ہے وہ تو وہ شاید بھول بھی گیا ہوگا. نہیں, بچوں نے بولا نہیں ہے, میں نے ٹیسٹ کیا ہے, اور یہ ان کو 15 دن دیے جا رہے ہیں تاکہ وہ پچھلی کتاب بھی چیک کر لیں, وہ دیکھ لیں, فوراً ایگزام نہیں ہے ابھی. وہی تھوڑا دماغ میں وہی ہے میرے کہ آپ کے پاس ٹائم دیا جا رہا ہے, 15 ڈیز آپ کو دیے جا رہے ہیں. نہیں جی, آپ کا فرمانا بالکل صحیح ہے. انشاءاللہ ہم کیا کریں گے, یہ کسی پرابلم کی وجہ سے ہوا ہے, جو زاگرم جی کا یہ جو بھائی بیمار تھا اس وجہ سے لیٹ ہو گیا ایگزام کو. انشاءاللہ ہم ان کو ریوائز کرنے کا موقع دے دیں گے اول کو, تاکہ یہ ریوائز کر کے ان کو ایگزام لے لیں گے انشاءاللہ. مئی میں ہم انشاءاللہ ان کو ایگزام لے لیں گے ضرور. آپ پریپیئر کیجیے گا. تھوڑا سا مطلب جیسے ریوائز کریں گے تو اس کا ٹائم ملنا چاہیے. ہاں, یہ ٹائم ملے گا ان لوگوں کو, اور یہ ٹائم سے ہی یہ لوگ کی پچھلی کتاب جو ہے اس کتاب کے ہم 4 اسباق ہم ان کو یعنی کہ سنیں گے پہلے انشاءاللہ سب بچوں سے, اور یہ ہم لوگ پوری کوشش ہم بھی ساتھ دیں گے اور آپ لوگوں کو بھی ساتھ دینا ہے. ہم ضرور دیں گے. مجھے لگتا ہے ذاکرہ جی 1 ہفتہ ایگزام سے پہلے 1 ہفتہ آپ ان سے ریوائز کروائے, اور 4 کوسچن 15 ڈیز جو میں نے دیے ہیں, ہم نے جو 15 ڈیز جو دیے ہیں, وجہ صرف یہی ہے کہ جو پچھلی کتاب ہے اس کو بھی یاد کر لیں, اور جنہوں نے ایگزام نہیں دیے تھے ان کا ایگزام, اب سارے بچوں کے ایگزام ایک ساتھ ہیں انشاءاللہ تعالی. جی بس مجھے یہی کہنا تھا کہ وہ ریویژن کیسے ہوگا. نہیں, وہ آپ بے فکر رہیں, مولا کی تائید رہی. ریویژن میم ہی کروائے گی, میم ہی کروائے گی ریویژن, وہ آپ ہی کتنا کرے. انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی صرف ان کو دیکھتے رہنا ہے, آپ لوگ کو گائیڈ کرنا ہے بچوں کو کہ کیا کریں کیا. اور زیغم عباس ماشاءاللہ سے بہت ذہین ہے, بہت یعنی کہ ہم پڑھاتے ہیں وہ آنسر دینا شروع کر دیتا ہے ماشاءاللہ سے. آئمہ بھی بہت پیاری ہے, بہت اچھے بچے ہیں, والدین نیک ہیں اور والدین کی اولادیں بھی نیک ہیں ماشاءاللہ سے. سارے بچوں کی تعریف کروں گی میں, کوئی ایک بچوں کی نہیں, بلکہ ابھی ہمارے پاس ابھی پربھنی سے ایک نئی ہماری ماں جڑی ہے ماشاءاللہ سے, جس کا نام فرین ہے, اور ان کی 2 بچیاں ہیں جن کا نام زینب ہے, اور ایک کا نام جو ہے, آپ نے اپنا نام نہیں بتایا. جزاک اللہ. زیغم عباس کی ماما نے آپ کا نام نہیں بتایا. جی میرا نام عابدہ ہے. عابدہ, ماشاءاللہ آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ کا بہت بہت شکریہ. سلامت رہیں, اور ہمارے لیے آپ نے دعائیں کی ہے, بہت بہت جزاک اللہ. خدا آپ کو ہمیشہ آباد رکھے, آپ کے بچوں کو بھی انشاءاللہ ضرور. میں فرحین کو بلانا چاہ رہی ہوں, فرحین جو کہ کلثوم کی مما ہے اور زینب کی مما ہے. فرحین آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں بیٹا؟ انہوں نے ابھی جوائن کیا ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بس میں بہت خوش ہوں کہ اچھے سے کلاس ہو رہی ہے. آپ مطمئن ہیں اپنے بچوں کو اس سب میں ایڈمیشن کروا کر؟ جی میں بہت مطمئن ہوں اور بہت خوش ہوں. بچے کیا ہے فون جب لیتے تو کچھ تو ایسے ویڈیوز رائمس یہ سب ہی دیکھتے بس, تو یہ ایک بہت اچھی چیز ہے کہ دین کا سیکھ رہے, عربی سیکھ رہے. آپ کی جو زینب ہے, زینب کتنے سال کے ہیں؟ جی 4 ایئرس کیا ہوں. دیکھیے ابھی آپ نے 4 ایئرس کی آپ کہہ رہی تھی نا کہ 4 سال کی بچی پڑھ سکتی ہے, تو دیکھیے ہماری سیدہ فضیلت جبین صاحب ہماری مکتب کی کوآرڈینیٹر ہے, اور دیکھیے ان کی نواسی جو ہے ڈاکٹر تحسین کی جو بیٹی ہے 3 سال کی تھی صرف, اور اس وقت وہ شاید میں سمجھتی 6 سال کی ہو گئی ہے. جی 6 سال میں ہے, اور ماشاءاللہ سے وہ حفظ کر رہی ہے قرآن کی. جی ماشاءاللہ سے. ابھی زینب بھی ٹھیک سے نہیں بولتے, انہوں بھی تھوڑا سا تو اچھا ہوتا ہے, بچے جب تتلاتے ہیں اور ماں انگلی پکڑ کر جب چلنا سکھاتی ہے نا تو تعلیم. جی بالکل, جی فرمائیں, آپ بات کریں, آپ بات کریں.
جی میں وہی بول رہی تھی کہ اچھا ہے، ابھی سے سیکھ رہے ہوں، 4 ایئرس کے ہیں تو 1-2 سال آپ میں کو اور مکتب میں آپ کو ٹیچنگ کیسی لگی؟ آپ کو کس طرح سے ہم لوگ پڑھا رہے ہیں، اس سے مطمئن ہیں آپ؟ جی میں سن رہی ہوں، میں روز کلاس کیسی ہو رہی ان کو، مطلب ترجمے سے پڑھا رہے سب اچھا، بہت اچھی ہو رہی کلاس ماشاء اللہ سے. ماشاء اللہ آپ کا بہت بہت شکریہ. مجھے آپ کا لگتا ہے انشاءاللہ کہ آپ لوگ بھی، نورین زہرا کی مما بھی موجود ہیں ہمارے ساتھ میں. آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں تو ہم بھی بے قرار ہیں سننے کے لیے کہ آپ کچھ تعریف کریں ہمارے بارے میں. دیکھیے اس قابل ہم نہیں ہیں، اور میں صرف مزاحیہ طور پر کہہ رہی ہوں کہ ہم تعریف کے قابل ہیں نہیں. ہم صرف جاننا چاہتے ہیں کہ ہم نے کیا کوتاہیاں ہو رہی ہیں اور کیا غلطیاں ہو رہی ہیں، اور ہم کس طرح سے ہم پڑھا رہے ہیں، تو کیا اس میں ہم لوگ مطمئن آپ لوگ ہیں یا نہیں ہیں. جی بسم اللہ کریں. بسم اللہ السلام کیجیے. علیکم میم. وعلیکم السلام. السلام، سلامت رہیں. جی فرمائیں. میں نورین زہرا کی مدر ہوں، میرا نام ابرانا ہے. جی اور میم مجھے بس یہ کہنا ہے، آپ لوگ جیسا کر رہے ہیں، جس طرح کر رہے ہیں، بہت اچھا کر رہے ہیں، ہائیلی اپریشیٹڈ. آن لائن مکتب مینیج کرنا آسان نہیں ہے میم، جیسے آپ لوگ مینیج کلاسز کو کر رہے ہیں، ولادت، شہادت، سب کچھ. ماشاء اللہ. آن لائن مکتب مطلب بچے کو اٹینٹیو رکھنا، بچے کو ہر کچھ آرگنائز طریقے سے کرنا. تو ماشاء اللہ بہت اچھا کرنا ہے آپ، اسپیشلی ذاکرہ میم، دا وے یو آپ پڑھاتی ہیں بچوں کو. جہاں آپ کو سافٹلی بولنا ہوتا ہے وہاں سافٹلی بولتی ہیں، جہاں آپ کو سخت ہونا ہوتا ہے وہاں آپ سخت ہو جاتی ہیں. جیسے پرسوں آپ نے بچوں کو وہ کویشچن پوچھا تھا قرآن میں کتنی حرکتیں ہیں، اور کچھ بچے جواب نہیں دے پائے تھے، تو بہت سختی سے آپ نے بولا کہ میں قرآن نہیں پڑھاؤں گی کل سے، آپ کی کلاسز نہیں ہوں گی. تو بچوں نے جیسے ریئیکٹ کیا کہ ہاں میم کو غصہ آ گیا. آسان نہیں ہوتا نا یہ آن لائن کلاس میں مینیج کرنا، تو بہت اچھے سے کر رہے ہیں آپ لوگ میم. اور امپرومنٹ کی بات کروں میم تو صرف نورین میں امپرومنٹ نہیں ہے، امپرومنٹ مجھ میں بھی آئی ہے، کیونکہ میں اس کے ساتھ بیٹھتی ہوں ماشاء اللہ، قرآن کی کلاسز ہوتی ہیں تو وہ میں خود میں بھی دیکھ رہی ہوں امپرومنٹ. کہیں میں غلط پڑھ رہی تھی تو میں نے وہ درست کر لیا، تو تھینک یو سو مچ اس کے لیے میم. ہم بھی باقی آپ آپ کے لوگ بہت جیسا بہت کر رہے ہیں میں شکر بہت گزار ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کا. اب فروا زینب کی ماما کو کوئی موقع دے. پرواز زینب کی ماما سے تو میں نے بہت دنوں سے بات نہیں کی. چلیے بسم اللہ کریں. بہت بہت جزاک اللہ، آپ لوگوں نے بہت فیڈ بیک جو دی ہے بہت ہی بہترین، مجھے بہت اچھا لگا. السلام علیکم میم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں پرواز زینب کی ماما بول رہی ہوں، میرا نام صباحت ہے. جی 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 ماشاءاللہ. صباحت جی آپ فرمائیں. جی بالکل. جی سب سے پہلے میں تمام بچوں کو، خاص کر آپ کے بھائی کو اللہ تعالیٰ شفا عطا کرے، الہی آمین. اور جو مکتب امام عصر کے تمام منتظمین، بالخصوص سیدہ ذاکرہ میم صاحب اور سیدہ فضیلت جبین صاحبہ کو شکریہ کہنا چاہوں گی کہ آپ کا بھی بہت شکریہ. موجودہ دور میں جو بچے ہیں یا بچیوں کو آن لائن کلاسز کے ذریعے اچھی تعلیم دیتے ہیں اور مزید ان کو اچھے درس اخلاق سے نوازتے ہیں، بہت سارے زرعین خیالات سے نوازتے ہیں، تو وہ تو بہت اپریشیبل ہے. پروگرام آرگنائز کرتے ہیں، ولادت ہے، شہادت ہے، بچے اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، تو ہائیلی اپریشیٹڈ. سلامت رہیں. آپ نے بہت شکر گزار ہے کہ آپ لوگوں نے ہم پر اعتماد کیا ہے، بھروسہ کیا ہے، یقین کیا ہے. اس یقین کو ہم توڑیں گے نہیں، ہم بھروسے کو توڑیں گے نہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اور جس طرح سے آپ لوگوں نے جتنا ہم پر بھروسہ کیا اس سے زیادہ ہم بچوں کو دینے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ آپ لوگوں نے یقیناً بہت بڑا بھروسہ کیا ہے. کیونکہ کوئی کلاس اگر ہم لوگ اٹینڈ کرتے ہیں یا پھر ہم کسی کو، یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ سعودی عرب سے یا کوئی یعنی کہ گلف کنٹری سے ہی مجھے کال آئی تھی. نہیں گلف سے نہیں آئی تھی، یورپ سے آئی تھی. لندن سے مجھے ایک کال آیا تھا اور کہا تھا کہ پہلے ہم آپ کو ٹیسٹ کریں گے اور اس کے بعد ہم ایڈمیشن دیں گے. تو اس وقت مجھے بڑا برا لگا تھا، مجھے اچھا نہیں لگا تھا کہ انہوں نے یہ جملہ کہا ہے اور کہا تھا کہ ہم آپ کو جو فیس دیں گے وہ ہم ڈبل فیس دیں گے، ہم اس طرح سے کریں گے، ہم اس طرح سے کریں گے. تو مجھے بڑا برا لگا تھا. میں نے کہا کہ نہیں، پہلے ہم اپنے آپ کے بچوں کا انٹرویو لیں گے، اگر اس قابل رہیں گے تب ہم اپنے بچوں کو، آپ کے بچوں کو ہم اپنے مکتب امام عصر میں
ہم ایڈمیشن کروائیں گے. یقیناً اہل بیت اطہار علیہ السلام کا مکتب ہے اور ہم ہمیشہ ایک دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مولا کے چاہنے والے ہیں, مولا علی کے چاہنے والے ہیں, اہل بیت کے چاہنے والے ہیں. تو اہل بیت سے بھی ہم یہ دیکھنا چاہیے کہ اہل بیت ہمیں کتنا پسند کرتے ہیں, اہل بیت ہمیں کتنا چاہتے ہیں. ہم اہل بیت کا ہمیشہ ذکر کرتے ہیں ماشاءاللہ سے, ہماری زبان یعنی کہ قاصر ہے کہ ہم ہمیشہ ذکر کرنا چاہیے اہل بیت کا, ہم نہیں کرتے. مگر جب ذکر اہل بیت کرتے ہیں نا تو یقین مانیے کہ احساس ہوتا ہے اس بات کا کہ حقیقتاً اگر ہمیں اہل بیت چاہتے ہیں تو وہ کچھ ایسے کام کے لیے ہمیں چنے کہ جو ہم اس کو انجام دیں. تو مجھے احساس ہوا, کل ہی میں نے مجلس پڑھی تھی اور اس میں ایک احساس ہوا کہ ہم فرش اعضاء پر آتے ہیں, فرش اعضاء پر بیٹھتے ہیں, تو یہاں پر سلیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں جو فرش اعضاء پر آتے ہیں, فرش اعضاء پر بیٹھتے ہیں. اور یہ فرش اعضاء جو ہے جو نورانی ہوتی ہے, یہاں صرف انسان نہیں بیٹھتے ہیں بلکہ فرشتے بھی آتے ہیں, اور جسے آپ مدعو کرتے ہیں وہ اہل بیت بھی آ جاتے ہیں. اسی طرح سے مکتب امام عصر ہے. اور آخری امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجک شریف, امام زمانہ خود کلائی پکڑ کر مکتب تک پہنچاتے ہیں آپ کی اولادوں کو. اس سے بڑی اور کیا معجزہ ہی ہے, یہ معجزہ ہی ہے, معجزہ ہی ہے کہ جو ہم لوگ پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. یقین مانیے کہ ان 3 سالوں میں کتنی مرتبہ بیمار ہوتی ہوں, اس کے باوجود جب کلاس کا ٹائم آتا ہے تو میں ساری چیزیں بھول جاتی ہوں, اور مجھے احساس ہوتا ہے کہ میں ماں نہیں ہوں تو کیا ہو, میرے ایک بچہ نہیں ہے بلکہ اتنے سارے ڈھیر بچے ہیں میرے, اتنے سارے ہیں کہ پوری دنیا تمام تک میری آواز جا رہی ہے, بلند ہو رہی ہے, میں کچھ کہنے کی کوشش کر رہی ہوں. یقیناً کچھ نہ کچھ بات ضرور ہے کہ اللہ نے مجھے چنا ہے تو ساری دنیا سے نکال کر آخرت کی طرف جب روانہ کیا ہے, تو یقین مانیے ہر قدم جب ہمارا بڑھتا ہے تو ہم پھونک پھونک کر رکھتے ہیں. اور جب کہتے ہیں کہ اگلا گرا تو پچھلا ہوشیار, جب ہم گڑھے میں گرتے ہیں تو ہم دوسرا خود ہی دیکھ کر ہوشیار ہو جاتا ہے. اور یہی تو ہم دینیات پڑھاتے ہیں, کیونکہ صرف لفظ مسلمان ہونے سے فائدہ نہیں ہے, لفظ مومن سے فائدہ ہے. مسلمان تو ہوتا ہے, اقرار کرتا ہے توحید کا, اقرار کرتا ہے رسالت کا, اقرار کرتا ہے قیامت کا, مگر مومن جب بنے گا جب توحید کے ساتھ عدل ہے, عدل کے ساتھ نبوت ہے, نبوت کے ساتھ امامت ہے, امامت کے ساتھ قیامت ہے. اور قیامت کا دن وہ جو ماسٹر آف دا ڈے آف دا ججمنٹ ہوگا, اور اللہ تعالیٰ ججمنٹ کرے گا اور فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہوگا. ہم صرف یہاں کام کر رہے ہیں اور اس کام کا انجام ہم دیکھ رہے ہیں, تو آخرت ہمیں پتہ نہیں ہے. اس لالچ میں ہمیشہ جب ان جی مجھے فرماتی ہیں کہ صرف ذاکرہ جی مجھے کچھ نہیں چاہیے, اور حقیقت میں ہماری سیدہ فضیلت جبین صاحبہ صرف اس لالچ میں رہتی ہیں کہ بچے پڑھیں گے تو ہماری آخرت, ہماری دنیا سنور جائے گی, ہماری آخرت سنور جائیں گی. اور یقیناً ہمارا آخرت کا گھر جو ٹھکانہ ہے وہ قبر ہے. قبر جب ہماری کشادہ ہوگی, نور اس کے اندر اگر آئے گا, داخل ہوگا, اور وہ نور اہل بیت اطہار علیہ السلام ہوگا, مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام آئیں گے, اور جب ہمیں قبر میں سوال و جواب کیے جائیں گے تو اس وقت مطمئن یہی بچے ہوں گے جو ہمیں گواہی دے کر یہ کہیں گے انہوں نے ہمیں قرآن سکھایا تھا, انہوں نے ہمیں دینیات سکھایا تھا. کم سے کم اسی لالچ میں ہم لوگ پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور جو بھی ہم سے کوئی بھی اگر غلطی سرزد ہوئی ہے, میں بار بار آپ سب سے کہہ رہی ہوں کہ کچھ بھی اگر ہم سے غلطی ہو رہی ہے, جیسے کہ ابھی ہماری پیاری سی بہن نے فرمایا کہ کبھی کبھی میں پیار سے کہتی ہوں, کبھی میں یعنی کہ ریش ہو جاتی ہوں تو مجھے کبھی کبھی پیار سے بھی کہنا پڑتا ہے. ماں ہوتی ہے نا, کبھی ڈانٹتی بھی ہے اور کبھی جو ہے پیار سے بھی بات کرتی ہے, تو اس وقت مجھے احساس ہوتا ہے. مگر جیسے ہی میں نے ان سے اگر میں نے ڈانٹ دیا تو یقین مانیے میں مسلح پہ ہوتی ہوں اور مجھے میرے آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں, اور کہتی ہوں کہ معصوم بچے ہیں, یہ بے خطا وار ہیں, یہ خطا بالکل ان سے خطا سرزد نہیں ہوئی ہے, اور اس کے باوجود ہم نے ڈانٹا. تو ڈانٹنا بھی بہت بڑی دوا ہے, یعنی جو دوا ہوتی ہے. جی وہ فرمائیے. میں یہ فروا زینب بہت ہی اچھی انٹیلیجنٹ بچی ہے. میں ان کے ماں کو بولتی جیسے آپ ہمارے مکتب کے, ہمارے نہیں آپ سب کا مکتب ہے, یہ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ کا مکتب. تو آپ اتنا سب کچھ بتایا, تعریف کی. ہم آپ کے بچوں جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ بہت ہی انٹیلیجنٹ بچے ہیں ماشاءاللہ, سب کے سب. اور جو یہ فروا زینب ہے ماشاءاللہ بہت ہی اچھی بچی ہے, بہت سمجھدار بچی ہے ماشاءاللہ. صاحبہ ہمارے ساتھ جڑ گئی ہیں, ہماری مکتب کی اساتذہ, ہماری پیاری سی ٹیچر جس کا نام سیدہ ثانیہ علوی ہے, جو کہ بچوں کو پڑھاتی ہے. مگر ایک دو مائیں اور ہے باقی, ایک دو مائیں ابھی اور ہے باقی. میں بیچ میں ذرا جی بالکل, اگر سیدہ توحید کچھ کہنا چاہتی ہے نا, اگر موجود ہے اس وقت, کیونکہ ان کو موقع نہیں ملا زیادہ,
अगर वो लोग आप पहले आप सैयदा तौहीद फातिमा को बुलाइए इंशाल्लाह। आइए आप और अपने इजहार ख्यालात जरूर इस मीटिंग में रखिए ताकि हमको एहसास हो जाए कि इस बात का कि हम कहाँ गलती पर हैं। जी जी बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। सैयदा तौहीद मौजूद है मगर शायद आवाज नहीं पहुंच रही है उसको। जी आपका माइक बंद है सैयदा तौहीद। आप मौजूद है सैयदा तौहीद? तो अफशा और कुर्रत की जो मामा है अगर उनमें खुरत की ममा अफशा खुरतुल ऐन की ममा मौजूद है हमारे साथ में, और मैं इल्तिमास करती हूँ कि आप इजहार ख्यालात पेश करें अपने मकसद के बारे में, और हम लोगों के बारे में भी कोई शिकायत हो तो हम सराखों पर है कि हम आपकी शिकायत को सुने। जी बिस्मिल्लाह करें। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सलामत रहें। जी आप मैम कुछ अच्छा बताना चाहिए? मैम सबसे पहले मैं आप सबका शुक्र अदा करूंगी कि आप ये मकतब चला रहे हैं इतने अच्छे से, और आपका भी ये शुक्रिया आपके लिए बड़ी बात है कि आप इतने सारे छोटे बच्चों के साथ डील करते हैं जो कि हमसे डील नहीं होते हैं। ये हमारे लिए माशाअल्लाह। बहुत बहुत बड़ी बात है कि आप इनको इतने अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हो, बच्चों के साथ बच्चे और बड़ों के साथ बड़े। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और आजकल के ज़माने में हमारे बच्चों के लिए बड़ा हैक्टिक होता है कि वो मकतब स्कूल से आए फिर मकतब जाए। आपके मकतब से हमें ये आसानी मिलती है कि वो स्कूल से आते हैं फिर अपने इंटरेस्ट से वो खुद ही क्लास ज्वाइन करते हैं और खुद ही पढ़ते हैं। आपके बच्चों को मैंने देखा है कि क्लास का टाइम होने से पहले ये लोग चेक करते रहते हैं कि कब क्लास स्टार्ट होगी, और जो अब साल से होते हैं तो अपनी क्लास तक का बने रहते हैं, ये जाते नहीं है। जी मैम, ये कोई बच्चों को नहीं देखा, इतनी देर तक मैंने कोई बच्चों को बैठते हुए नहीं देखा, और एनी टाइम आप कभी भी उनको आवाज दो वो आवाज देते हैं बराबर माशाल्लाह से, और तिलावत कुरान भी बहुत बेहतरीन करते हैं, पढ़ भी रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। हमारी मकतब की आइडियल जो है ना, हमारी प्यारी सी नन्ही सी जो परी है वो सबकी आइडियल थी, उसके कदम ऐसे आए कि सारी परियां इस मकतब में आए। सैयदा इनाया जहरा, सैयदा इमारा जहरा, ये बच्चों की मैं हमेशा तारीफ इसलिए करती हूँ कि इनकी माँ भी तारीफ के काबिल, इनकी नानी भी तारीफ के काबिल के, उसी तरह से आप सब भी तारीफ के काबिल के हैं माशाल्लाह से। और जिस तरह से जबीन जी ने सेलेक्ट करके एक एक बच्चों को इस मकतब में लेकर आई है ना, ये नहीं समझती कि ये मेरी नवासी है, ये अपने बच्चों को जिस तरह से चाहती हैं उसी तरह से आप सबके बच्चों को, आप मैं भी, हम दोनों बिल्कुल अपने बच्चों की तरह समझते हैं और चाहते हैं हमेशा। हमारी दुआ यही रहेगी कि ये मकतब ऐसे ही हमेशा तरक्की करे। इलाही आमीन। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मौला सलामत रखे आपको। अब मेरे ख्याल टाइम भी खत्म हो रहा है। आप फिर सानिया जहरा को बुलाइए। जी 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 बोलिए बोलिए बोलिए। आप लोग शायद आज एग्जाम का बात करने वाले थे, शायद डेट फिक्स करने जी हाँ एग्जाम की तारीख आने वाली है। हमने आप सबको यही बताया है कि आपकी 15 डेज आफ्टर 15 डेज एग्जाम है, और एग्जाम के लिए तैयारी करना है, और पिछले जो असबाक हो चुके हैं, जो लेसन पिछले जो हो चुके हैं उनको रिवीजन करवाना है, आप लोगों का काम है। और साथ डेट निकल जाएगा, डेट निकलेगा इंशाल्लाह जल्दी। डेट आपको कल परसों तक मिल जाएगी इंशाल्लाह, डेट मुकर्रर करके बता देंगे। और उसके बाद आप लोगों को तैयारी भी करना है, और आपको भी तैयारी करना है, और बच्चों की भी तैयारी करवाना है। देखिए हम स्कूल की तैयारी जो करवाते हैं स्कूल के बच्चों की, जब एग्जाम आते हैं तो माँ को खुद को पढ़ना होता है। बेशक हमें कुरान की भी तैयारी करवानी पड़ेगी, माँ की जिम्मेदारी है, माँ होती है इसलिए। सलामत रहे। सही बात है, सही बात है। माँ हो, खुशी की मम्मा। मैं तो किसी एक को बोल नहीं सकती हूँ, मैं सबको बोलूंगी। मैं इस तरह से उंगली नहीं बता सकती हूँ, बल्कि मैं इस तरह से कहूँगी आप सब माएँ बहुत बेहतरीन है माशाल्लाह। सलामत रहें माशाल्लाह माशाल्लाह, एक से बढ़कर एक है, एक से बढ़कर एक है। सानिया जहरा अलवी को मैं कुछ इजहार ख्यालात पेश करने के लिए मैं अभी यानी कि बुला रही हूँ। जी बिस्मिल्लाह करें बेटा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। ये मकतब की हमारी टीचर है, और बहुत अच्छे अंदाज में अपने प्यारे यानी बच्चों को लगता है बच्चों की तरह ही बनकर वो पढ़ाती है माशाल्लाह से। और जिस तरह से इस बच्ची में जो सलाहियतें जो पैदा हुई हैं माशाल्लाह से, मैं नहीं कहूंगी कि मैंने इसे सलाहियत दी है, बल्कि कुदरत की तरफ से इसको जो भी अल्लाह ने इनाम बख्शा है। आज बच्चे छोटे छोटे होने के बावजूद भी कभी वो सताते हैं, कभी मुझे टाइम नहीं मिलता है, मैं उसी वक्त पुकारती हूँ तो वो फौरन लब्बैक कहती है। जी बिस्मिल्लाह करें बेटा। जी बिल्कुल, जो कुछ है वो आपकी वजह से माशाल्लाह से।
पूरे सारे सबके मैंने सबका सुना। इंशाल्लाह जब भी क्लास लेंगे कोशिश करेंगे कि जिसने जो भी कहा है उस पर अमल करे, जिसमें जो कमी है वो डालने की कोशिश करें। माशाल्लाह से बहुत अच्छा सबने अपनी अपनी इजहार ख्वाहिशात किया है कि जिसमें जो कमी है, हमें भी अगर कुछ कमी होगी तो आप बताएं कि किस तरह से करना चाहिए, क्योंकि आप हमसे बेहतर जानते हैं माशाल्लाह से। और जो ये मकतब चल रहा है, सबसे पहले इस मकतब को चलाने वाले इमाम यास रज़ियल्लाहु ताला फर्जा के बाद जिसने अभी इसे कायम किया है बुनियादी तौर पर, इंशाल्लाह ये भी हो जाएगा। मकतब के फाउंडर हाजी मेहदी हसन अकबर करबलाई, इनके लिए मैं खास खुसूसन दुआ करूंगी, क्योंकि ये मेरे लिए एक रहमत है, मेरे लिए एक रहमत है। बेशक उन्हीं की बदौलत ये मकतब चल रहा है। हमारे लिए बोलिए और हमारे लिए सबके लिए मेरे लिए रहमत मैं है। इसलिए कह रही हूँ कि ये जो 23 साल की मेरी उम्र और इसमें मेरी कंडीशन अभी जो इस वक्त ऐसी हो गई थी कि सांस मेरी रुक रही थी, लेकिन एक दुआ ने इनकी मेरे लिए वो सांस मेरी वापस लौटा दी। ये मैंने उस वक्त मेरी मौत मैंने ये देखी बात थी। तो इस बच्ची ना ने सही कही सुभान जब अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये इसकी एक दिन ऐसी हालत हो गई थी कि इसकी सांस जो है रुक गई थी, एकदम से रुक गई थी। और उसी वक्त जो है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। हमने दुनिया भर की दुआएं पढ़ ली, मगर जैसे ही हमने फाउंडर हाजी मेहदी हसन अली अकबर करबलाई से कहा कि ये बच्ची की कुछ सांसें उखड़ रही हैं, तो उन्होंने बस एक दुआ, वो भी सूरह हम्द पढ़ा, और माशाल्लाह सूरह हम्द में वो तासीर है कि वो तासीर से ये बच्ची को यानी कि सांस दोबारा इसमें पलट कर आए। ये इसलिए मेरे लिए बहुत बड़ी रहमत है। तो परवरदिगार ने हमारे सरों पर इसी तरह से कायम रखे, सलामत रखे, सेहत के साथ रखे हमेशा। और आप लोगों को भी, फजीला जबीन आंटी, साहिबा, सारी माएँ और आप सब हमारे लिए भी दुआ करें, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ, तो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी परवरिश भी मैं बिल्कुल अच्छी तरह से करूँ। और मेरे साथ देने के लिए ये बहुत बड़ा अल्लाह ने रहमत मेरे सर पर दी है कि हाजी मेहदी हसन अली अकबर करबलाई भी है, और खुद जाकिरा मैम, जिसे मैं भी मैम कहती हूँ, ये मेरी भी मैम है, ये भी मेरे साथ है। परवरदिगार का ये बहुत बड़ा एहसान है मेरे साथ। और आप सब माएँ भी इंशाल्लाह मेरे साथ रहे, हमारे लिए दुआ करें। आप सबके लिए भी दुआ है कि आप पर परवरदिगार अपनी रहमत कायम रखे, और ये मकतब इसी तरह से चलता रहे, बच्चे आते रहे, परवान चढ़ते रहे, इमाम के नासिर में इंशाल्लाह शामिल होते रहे। बहुत शुक्रिया। जज़ाकुल खैर। आप सबके हम सब शुक्रगुजार हैं। जबीन जी कुछ कहना चाह रही हैं, आप कुछ कहना चाहती हैं? माशाल्लाह, सलामत रहें। कुछ कहना चाहती हैं आप? सलामत रहें। जो शख्स लोगों को हिदायत का एक बाब सिखाए, उसको इस पर तमाम अमल करने वालों जैसा अज्र मिलेगा, और अमल करने वालों को अज्र में कोई कमी ना होगी। और जो किसी को गुमराही का एक बाब सिखाएगा, उसको इस पर अमल करने वालों के बराबर अजाब होगा, और अमल करने वालों के अजाब में कोई कमी नहीं की जाएगी। ये इमाम बाकर अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक है। इसी हदीस मुबारक पर अमल करते हुए इंशाल्लाह हम कोशिश पूरी करेंगे कि मकतब इमाम यासिर इंटरनेशनल ऑनलाइन ओपन यूनिवर्सिटी इंशाल्लाह एक दिन ये वो मुकाम हासिल करेगा कि पूरी दुनिया में आज हकीकतन मैं तारीफ नहीं कर रही हूँ या अपनी जुबान से कि ये मकतब, देखिए इस वक्त मकतब के लोगों के सामने मैं बैठी हुई हूँ, और ये लोगों के दो पर जो है ये जिब्राइल अमीन के है। और इस मकतब में आपने नाम देखा होगा कि मकतब इमाम असर के पीछे जो है यहाँ पर इमाम ज़माना अजल्लाहु ताला फरज शरीफ का एक मुजस्सम नजर आ रहा है, जिसमें इमाम की नूरानियत नजर आ रही है, और ऊपर लिखा हुआ है या बक़ियतुल्लाह। तो इंशाअल्लाह इमाम ज़माना अजल्लाहु ताला फरज शरीफ तशरीफ फरमा होंगे, ये मकतब उनके हाथों तक जाएगा इंशाअल्लाह। हम रहे ना रहे, इस मकतब के अहल इस मकतब को वहां तक पहुंचाएंगे जहां तक इस मकतब को पहुंचने का हक है। इसी के साथ ये खत्म होती है, और मैं शुक्रगुजार हूँ उन हस्तियों के जो इस वक्त हमारे साथ में एक टीम बनकर काम कर रही हैं, जिसमें हाजी मेहदी हसन अली अकबर करबलाई मोहतरम शख्सियत है, जिनकी तबीयत खराब होने के बावजूद ये बंदा ये देखता है कि मुझे नहीं क्या मिल रहा है, ये देखता है कि मुझे दूसरों को क्या देना है। इनकी दुआओं के साए में हम लोग फल रहे हैं। ये हमारी सरपरस्त है, और सरपरस्त आला इमाम ज़माना अल्लाह ताला फरज शरीफ है। और इसी के साथ हमारी एक और सरपरस्ती में सरपरस्त मेरे भाई, जिनका नाम सैयद आगा हुसैन अलवी है, मेरे बड़े भाई जो कि हमेशा मेरे साथ साथ रहे हैं। ये लोगो उन्हीं के हाथ का बना हुआ है। जब ये लोगो बन रहा था तो मैंने भाई से कहा कि ऐसा लोगो चाहिए कि जो किसी के पास ना हो,
تو انہوں نے جب بتایا کہ یہ جبرائیل امین کے پر ہے اور بیچ میں کہا یہ دیکھو کہ امین جبرائیل امین جب مجدہ سناتے ہیں تو وہ مکتب امام عصر رضی اللہ عنہ پر، اور ماشاءاللہ سے انہوں نے یہ مکتب کی جب بنیاد شروع ہوئی تھی تو میرے بھائی نے اس وقت ہمیشہ، کیونکہ فاؤنڈر حاجی مہدی حسن علی اکبر کربلائی صاحب ہیں تو ہیں، مگر میرے دو باپ جو زندہ ہیں، جو روحانی باپ، جو میرا بڑا بھائی ہے اور ایک ہے مکتب امام عصر کے فاؤنڈر حاجی مہدی حسن علی اکبر کربلائی، جن کی کاوشوں کا نتیجہ یہ ذاکرہ یہاں پر بیٹھ کر کچھ بولنے کی صلاحیت پا چکی ہے اور پا رہی ہے اور وہ کہنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اسی طرح سے اس مکتب کی روح رواں میں اپنی جان جسے فرماتی ہوں، ہمیشہ کہتی ہوں کہ میری جان ہے سیدہ فضیلت جبین صاحبہ، جو کہ جس کو کوئی لالچ نہیں ہے کسی چیز کا بھی، بس ایک لالچ ہے کہ اپنی قبر کا۔ اسی طرح سے میری اور ان کی سوچ بھی ایک ہے۔ جب دو سوچ ایک جگہ جمع ہو جاتی ہیں، دو جسم جب ایک جگہ جمع تو ایک روح بنتی ہے، اور وہ روحانیت کربلائی ہے، کربلائی بہن ہے، اور کربلائی بہن نے ایک حق ادا کیا ہے کہ جب تک زندہ ہیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے، اور مرنے کے بعد میں بھی انشاءاللہ ایک دوسرے کے خیر خواہ رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور اسی طرح سے ہماری مکتب کی ہماری پیاری سی جو بھی اس وقت آپ سب نے جس کو سنا ہے وہ، اور اس سے پہلے میں کہوں گی کہ مکتب کے پرنسپل جس کا امامہ اس مکتب کا تاج ہے، اس مکتب کے سر کا تاج ہے، جس کا امامہ، جس کا نام حجت الاسلام والمسلمین آغا سید رضا عباس عابدی صاحب ہے۔ ہمیشہ انہوں نے مجھے ایک بڑی بہن کا درجہ دیا ہے، اور جب زیارتوں کا موقع ملا، ہم جب وہاں پہنچے، اور امام نے ہی مجھے ان سے ملایا تھا، اور امام کے ہی امام زمانہ کی ہی بدولت یہ ہم سے ملاقات ان کی ہوئی، اور ماشاءاللہ سے آج تک یہ ہمارے ساتھ بنے ہیں، اور انشاءاللہ آگے بھی ہمارے ساتھ اسی طرح سے چلیں گے، اور ہم سب سارے اساتذہ کے ساتھ اسی طرح سے خدمت انجام دیں گے۔ میں اپنے آپ کو کوئی ٹیچر کا بھی میں عہدہ نہیں دیتی ہوں، بلکہ میں ایک خادمہ کا عہدہ دیتی ہوں۔ میں نے اپنے آپ کو خدمت دینے کے لیے، خدمت انجام دینے کے لیے اپنے آپ کو صرف کر دیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہمارے خواب ہیں، وہ خواب بہت جلد انشاءاللہ آپ سب کی دعا سے پورا ہونے کو انشاءاللہ ہوگا۔ اور میں چاہتی ہوں کہ میرے بھائی کے آنکھوں کے سامنے یہ، اور حاجی مہدی حسن کربلائی صاحب کے آنکھوں کے سامنے یہ خواب میں پورا کروں، کیونکہ انسان جب فاؤنڈر ہوتا ہے یا پھر کوئی ہمارا روح رواں ہوتا ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ سب کی آنکھوں کے سامنے یہ مکتب انشاءاللہ سر انجام پائے اور زمینی سطح پر ہم اسے تعمیر کر سکیں، اور ساتھ ہی یہ مکتب ہی نہیں بلکہ ایک مسجد بھی بنے گی، مسجد امام عصر، اور ساتھ ہی مسجد کے یہ مکتب امام عصر ہوگا اور بارگاہ امام عصر ہوگا، یعنی امام زمانہ کا ایک جہاں پر مجلسیں ہوتی ہیں، جہاں پر جشن کا انعقاد ہوتا ہے، یہ سارے کے سارے تینوں چیزیں ایک ساتھ ہوں گی، اور انشاءاللہ بچے یہاں پر تعلیم حاصل کریں گے، دنیاوی ہو یا دینی ہو، ساری تعلیم حاصل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ ایک میرا خواب ہے، اور یہ خواب کی تعبیر بہت لمبی ہے۔ میں نے امام زمانہ کو اپنے خواب میں جب دیکھا تھا تو ایک ہی چیز دیکھی تھی کہ امام زمان میرے سامنے ہیں، اور وہ مجھے اس طرح سے دعا کر رہے ہیں کہ جس طرح سے دعا مجھے، میں اس قابل بھی نہیں تھی اور امام مجھے دعا کر رہے تھے، اور ماشاءاللہ سے انہی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ وہ خواب کی آج تعبیر بن گئی ہے، اور ماشاءاللہ سے آج ہم نے اس مکتب کا انعقاد کیا ہے، اور کامیاب جا رہے ہیں، اور کامیاب ہے، اور کامیاب رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اسی کے ساتھ یہ میٹنگ ختم ہوتی ہے، اور اجازت دیجیے سیدہ ذاکرہ رضوی کو، اور ساتھ ہی ہمارے ببخشید، بس اس میٹنگ تمام کرنے سے پہلے ہم سب مل کر دعائی فرج پڑھے، دعائی امام زمانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا تسكنه أرزك التقوى وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ برائے تاجیل ظہور آواز بلند صلوات اللہ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ باری اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہمارے ذہن کو بھی فرما، ان تمام بچوں کے اور ہم سب کے گھروں پر رحمت نازل فرما، ان تمام بچوں کے ماؤں کو سلامت فرما، اور ساتھ ہی
आमीन। आता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का इन मासूम बच्चों की दुआएं हैं कि इमाम ज़माना की ज़ोहर में ताजिल फरमा, हमें इमाम के आलम अंसार में शामिल फरमा। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज अजीजान, खुदा हाफिज, बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज।